نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت کیا، سوال کیا اور کہا کہ اس امت کا، میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں خلاش، غریب، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، یہ بالکل عام معنی ہے اس کا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جس کے بعد دینار و درہم نہ ہو وہ مفلس ہے، جس کے بعد روپیہ پیسہ نہیں ہے ایسا آدمی مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی نہیں ہے جس کے بعد دینار و درہم نہیں ہوں گے، بلکہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو روز قیامت بہت سارے اعمال لے کر آئیں گا، اللہ کے عبادت کے اعتبار سے، اللہ کے حق کے اعتبار سے، اور اتنے سارے اعمال ہوں گے کہ وہ خوش فہمی میں ہوں گا کہ اس کو اللہ رب العزت جنت عطا کریں گا، لیکن جو ہی وہ جو ہے اپنے اللہ کے حق، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق دیکھیں گا، اس کے بعد اسے گمان ہوگا کہ اسے جنت ملیں گی۔ مجمع میں سے لوگ، جو انسان کھڑے ہوں گے، وہ آواز دیں گے اور کہیں گے اللہ فلاں وقت جو ہے میرا فلاں حق مارا تھا، فلاں وقت مجھے جو ہے گالی دی تھی، فلاں وقت جو ہے مجھے برا بھلا کہا تھا، فلاں وقت میری غیبت کی تھی، فلاں وقت جو ہے میرے بارے میں جھوٹ کہا تھا، اور ایسا کہتے جائیں گے، اور اس کے اعمال جو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گا، جس کے اللہ کے حق تو پورے ہوں گے، جس کے گمان کی وجہ سے وہ سمجھیں گا کہ وہ جنت میں جائیں گا، لیکن اس کے پھر نیکیاں لے کر اللہ کہیں گا کہ ان کو دے دو جن کے حق اس نے مارے ہیں بندوں کے، اور دھیرے دھیرے اس کے نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں گی جن بندوں کے حق مارے تھے۔ اس کے بعد یوں ہوگا کہ اس کے تمام اچھے اعمال ختم ہو جائیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ اس کے تمام اچھے اعمال ختم ہو گئے، لیکن سوال یہ ابھی بھی کھڑے ہیں، جو لوگ جن بندوں کا حق مارا ہے یہ ابھی بھی حق مانگ رہے، اب کیا کریں؟ اللہ کہیں گا وہ لوگ جو باقی ہے ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دو، اور وہ شخص جو اللہ کے حق ادا کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنت کی طرف جا رہا تھا، اس شخص کو جو ہے ذلیل کر کے، رسوا کر کے، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، صرف بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے کہ اس کے پاس اعمال بہت ہوں گے اللہ کے حق کے اعتبار سے، لیکن بندوں کے حق مارنے کے اعتبار سے، مارنے کی وجہ سے یہ شخص جو ہے جہنم میں جائیں گا۔ تو بندوں کے حق بہت اہمیت رکھتے ہیں، جہاں اللہ کے حق بھی اہمیت رکھتے ہیں وہیں بندوں کے، اسی لیے میں نے کہا دونوں حق کا بیک وقت ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے حق بھی انسان ادا کرتے رہے، بندوں کے حق بھی انسان جو ہے دیتا رہے۔ اب بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ جب میں بندوں کے حق دینے کی بات کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مفلس کہا جو بندوں کے حق نہیں دیتا تھا، اور بندوں کے حق میں والدین کے حق سب سے افضل، سب سے پہلے آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ہمیں، مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی ان حقوق کی کتنی اہمیت ہے شریعت، کتنے زیادہ یہ حق جو اہمیت رکھتے ہیں، والدین کے حقوق یاد رکھیں، اس لیے کہ بندوں کے حق میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ والدین کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے بعد انہی کا مقام دنیا میں یاد رکھیں، انہی کی اطاعت، انہی کی فرمانبرداری، انہی کی شکر گزاری اللہ کے بعد یاد رکھیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بار بار قرآن میں اعلان بھی کیا، اور ہر بار جب بھی اپنا تذکرہ کیا، اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ تو کیا یہ بات ہمیں وضاحت نہیں کر رہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کے حق دنیا میں ہے تو والدین کے حق یاد رکھیں، اور اللہ کے حق کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اس کے رسول کے حق جڑے ہوئے ہر بار یاد رکھیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا حق دنیا میں ہے تو وہ والدین ہے، یاد رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بات واضح ہو گئی کہ والدین کے حق کتنے زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بار بار دہرایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83 میں اللہ نے فرمایا اور کہا جو ہے، اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس چیز کا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مطلب صرف اس امت کو نہیں بلکہ پچھلی امتوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرنا اور میرے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دوسری آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا، جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد رکھنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھیے پھر اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، اپنا حق بتایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے پہلے کی آیت نے فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے حکم دیا تھا اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں فرمایا اور کہا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 فرمایا کہا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی طرح فرمایا سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کے اندر، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اور شکر کر اپنے رب کا، اللہ کا اور اپنے والدین کا۔ اندازہ لگائیے بار بار والدین کا حسن سلوک، اپنی عبادت کے بعد ان کی اطاعت،
اپنی عبادت اور بندگی اور اپنے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ شرک میرے ساتھ نہ کرنے کے بعد ان کی شکر گزاری کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق دنیا میں ہے تو یہ والدین ہیں، یاد رکھیے، انہی کا حق ہے، اس کے بعد یاد رکھیے۔ اور حسن سلوک کا معنی ہوتا ہے اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا ویوہار جس کو ہم کہیں گے، اچھے معاملات ان کے ساتھ رکھنا۔ تو بار بار اچھائی کا حکم، بار بار اچھائی کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، اور اپنی عبادت کے بعد اس کا حکم دیا۔ اور نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی یہی طرز ہے، جہاں بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو کہا گیا تو اس کے بعد دوسرا افضل عمل یا تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہا گیا، یا والدین کی اگر برائی کا بیان کیا گیا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو فوراً حکم دیا گیا کہ والدین کی نافرمانی دوسرا بڑا گناہ ہے۔ تو حدیث میں بھی یہی طرز رہا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کے بعد اگر کسی کا حکم دیا گیا تو والدین کی اطاعت، والدین کی فرمانبرداری اور والدین کی شکر گزاری، یاد رکھیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں، اچھا سلوک، یہی یاد رکھیں کہ ان کی فرمانبرداری کرنا یہ اچھا سلوک ہے۔ اسی طرح ان کی عزت اور توقیر کرنا یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا سلوک یہی ہے، یاد رکھیں، جس کا حکم بار بار قرآن دے رہا ہے، وہ بالوالدین احسانا، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کے آگے جھکے رہنا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ والدین کے ساتھ سامنے آپ سجدہ کریں، جھکے رہنا سے مطلب عاجزی اختیار کیجئے، جو حکم دے بجا لا دیجئے فوراً۔ اسی طرح جو ہے حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بات اور فعل میں ان کا ادب کرنا، جب بات کرے تو ادب سے بات کرے، کوئی کام کرے تو ان کے ساتھ ادب اور لحاظ رکھنا۔ اسی طرح اچھے سلوک میں یہ بھی ہے کہ ان کو ڈانٹے نہیں کبھی، ان کو جھڑکے نہیں کبھی۔ اچھا سلوک کہا نا قرآن میں، تو یہ تمام چیز اچھے سلوک میں جو ہے شامل ہے کہ ان کو کبھی ڈانٹے نہیں، ان کو کبھی جھڑکے نہیں، ان کی آواز سے اپنی آواز کبھی اونچی نہ کرے، یہ بھی حسن سلوک ہے، یاد رکھیے۔ ان کے آگے نہ چلے، یہ بھی ادب ہے، یاد رکھیے شریعت میں، کہ اگر والد کے ساتھ ایک لڑکا جا رہا ہے اپنا تو وہ اس کے پیچھے چلے اپنے باپ کے، اس سے آگے نہیں، سوائے اس کے کہ وہ ضرورت ہو اور مجبوری ہو، تو ان کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے۔ بیوی بچوں اور دوستوں کو ان پر ترجیح نہ دینا۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دیتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے والد پر ترجیح دیتا ہے، اپنے دوستوں کو اپنے باپ پر ترجیح دیتا ہے کہ باپ ایک حکم دے رہا ہے یہ کرو، دوست کہہ رہے وہ کرنا ہے تو دوستوں کی بات سنتا ہے، تو یہ نہیں ہوں گا، یاد رکھ۔ ان کو اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے دوستوں کے اوپر ترجیح دینا۔ اسی طرح ان کا نام لے کر نہ پکارنا، یہ بھی ان کا ایک اچھا سلوک ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ ان کا نام لے کر نہ پکارنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے باپ کا نام لیتے ہیں، میں فلاں کی اولاد ہوں، یا ایک دوسرے کو اپنے باپوں کے نام سے پکارتے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ ان کو عزت و توقیر دے، ان کو نام لے کر نہ پکارے، بلکہ اچھے اچھے القاب دے، ابا جان یا والد صاحب یا جو بھی اچھے القاب ہو سکتے ہیں وہ ان کو دے کر نوازے، ان سے ان کو پکارے۔ اسی طرح ان کو کھلائے، ان کو پلائے، جب اس عمر میں ہم پہنچ جائے کہ ہم کمانے لگے تو ان کو کھلانا پلانا یہ حسن سلوک ہے۔ اگر بیمار ہو جائے تو ان کی بیماری میں علاج کروائے، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے۔ اگر ان کو کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو ان سے دور کرے، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں جو شامل ہے۔ اسی طرح تمام تر چیزیں دنیا میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ ان کے اوپر اپنے آپ کو قربان اور نچھاور کرنا، یہ بھی حسن سلوک ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے بھلا دیا۔ آج جو کچھ معاملہ ہے بہرحال اس آج کے جدید ماڈرن ایج میں جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ والدین سے برا سلوک، برا بھلا کہنا، گالی دینا، بد سلوکی کرنا، جھڑکنا، ان کو اپنے دوستوں سے نیچا سمجھنا، اپنے بیوی بچوں کو ان کے اوپر جو فوقیت دینا، کھانے پلانے میں ان سے ہاتھ روک لینا، جنہوں نے ہمارے لیے زندگی بھر مال خرچا ان کے بڑھاپے میں ان کو اپنا پیسہ نہ دینا، اپنی الماری اپنی تجوری ان سے الگ رکھنا، اسی طرح اپنے گھر کو ان سے الگ کرنا، زندگی بھر ان کے ساتھ رہنا اور بڑھاپے میں ان کو اپنے سے ترک کر دینا، یا ان کے بڑھاپے کو اپنی نفس پر بوجھ سمجھنا، یا اسی طرح یہ سوچنا کہ یہ آفت اور یہ مصیبت کب اس دنیا سے جائیں گی تاکہ ہم، میری بیوی، میرے بچے سکون کی زندگی جی سکے۔ آج اس سے بھی بدتر یہ کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو کہ اپنے باپ کو لے کر کہیں نکلوں، کسی گاڑی میں سوار ہو جاؤں، اس کو نسیان اور بھولنے کی بیماری ہے، اس کو کہیں چھوڑ کر آ جاؤں تاکہ یہ مرکب جائے پھر اور میرے سر سے یہ تکلیف جو ہے دور ہو جائے۔ بلکہ یہ بات بھی میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اتنا میرے والد نے مجھے تکلیف دی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اسے اٹھا کر لے جاؤں کسی جنگل میں اور ایسی جگہ چھوڑاؤں کہ واپس نہ آ سکے۔ سبحان اللہ۔ کبھی اپنے نفس کے بارے میں ہم نے سوچا جب ہم چھوٹے تھے ایسی تکلیفیں انہیں دیتے تھے؟ کیا کبھی انہوں نے ایک بار بھی یہ کہا ہو مذاق سے بھی کہ دل چاہتا ہے اسے لے جا کر ایسی جگہ پھینک کر آؤں کہ کبھی یہ واپس لوٹ کر میرے پاس نہ؟ جبکہ یہ ان کے لیے زیادہ آسان تھا بنسبت آپ کو اپنے والد کو چھوڑنے سے۔ آپ تو نہ، ہم تو نہ سمجھ رکھتے تھے، نہ شعور رکھتے تھے، نہ عقل رکھتے تھے، ضد کا وہ عالم تھا کہ جو چاہتے تھے ان سے منواتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لے جا کر انہیں چھوڑ دے۔
تو آج کے جدید دور میں جو مادہ پرستی کا دور ہے، مٹریلسٹک ایج ہے، اس میں انسان چاہتا ہے کہ یہ والدین بوجھ ہے، یہ والدین جو ہے یہ فتنہ ہے، یہ والدین جو ہے تکلیف ہے، یہ والدین ترقی میں روڑا ہے، یہ والدین جو ہے یہ پورے مصیبت کی بیماریوں کی سبب ہے، یہ والدین ہے جو میرے مال کے اوپر جو دیمک جیسے لگ گئے کہ بیمار ہو جاتے ہیں تو کھلانا پڑتا ہے، بیمار ہوتے تو دوا فنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم ان کو آج بوجھ سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے ہم کو پالا، ہمیں بڑا کیا، ہمیں سنبھالا، ہر تکلیف برداشت کی، ہر غم ہمارے جو ہے انہوں نے سہے، ہر ذلالت جو ہم نے ان کو دی انہوں نے برداشت کیا۔ لیکن آج کے اس دور میں ہم ان کو مکمل طور سے بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی سخت وعیدیں ان کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر بیان کی اور کہا کہ اگر تیری زندگی میں دونوں میں سے کوئی ایک، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرا رب یہ چیز کا حکم دے چکا ہے، یہ چیز طے کر چکا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوں گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یاد رکھنا اگر تیری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا، انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور، بلکہ ان سے اف تک نہ کہنا اور ان کے سامنے عاجزی سے پیش آنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آنا۔ تو یہ شریعت تو وہ شریعت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہم والدین کو اف تک نہ کہیں، ڈانٹنا ڈپٹنا، جھڑکنا، گالی دینا، اپنے مال سے دور کرنا تو بہت دور کی بات، ان سے اف تک نہ کہنا۔ اور اف جو ہوتا ہے یہ عربی زبان میں سب سے چھوٹا جملہ یا لفظ ہے جو کسی کو برائی کے طور پر بولا جاتا ہے کہ اف یہ کیا کر دیا، تو کہا یہ تک مت کہنا اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ بات کہی دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس میں کیا حکمت رہیں گی؟ اس لیے کہ اگر دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور عموماً ہوتا ہے والدین کے ساتھ لوگ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، تو جب دونوں بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو ایک بوڑھا دوسرے بوڑھے کو سمجھا لیتا ہے۔ ماں باپ کو کہتی ہے اگر باپ کے ساتھ برا سلوک ہو تو کہتی جانے دو، بچے ہیں اپنے، بول دیے تو کیا ہوا، برداشت کر لے۔ وہ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے تم کہتی ہو برداشت کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں کو کچھ کہتی ہے اور اگر بوڑھی ہے تو اس کا باپ پھر کہتا ہے جانے تو بچے ہیں، کہہ لیتے کیا ہوا، گویا دونوں ایک دوسرے کا غم جو ہے بانٹ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک زندہ رہ جائے اور دوسرا فوت مر جائے، چاہے باپ یا ماں میں سے، جب اس کو کچھ کہا جاتا ہے تو یہ بیچارہ اکیلا پریشان ہوتا ہے، یہ کسی کو بیان نہیں کر سکتا، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوتا جو اس کے غم کو بانٹے کہ ہاں چلو جانے دو بچے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور سے کہا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں مل جائے اف تک مت کہنا ان سے، کبھی کچھ مت کہنا ان سے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اکرام کے ساتھ پیش آنا۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 24 میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی کا بازو پست رکھنا۔ عاجزی کا بازو پست رکھنے کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، پرندے کو آپ نے دیکھا ہے، پرندے کو ہاتھ نہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت اپنے پروں سے کرتا ہے، جس طرح پرندے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی ان کی حفاظت کرنا، اتنی ہی کیئر ٹیکنگ کرنا۔ اور پرندہ جب اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے نا، کبھی آپ دیکھیے کسی مرغی کو دیکھیے، اس کے اگر 10-20 بھی بچے رہے اور کوئی ایک ایسا جانور جو اس سے بہت بڑا ہے حیت کے اندر، ایک کتا سمجھ لیجیے، اس پہ حملہ کر دے، وہ مرغی کو آپ دیکھیے کوشش کرتی ہے کہ پہلے پروں میں چھپاؤں، اپنی جان دے دوں، اور نہ ہو سکے تو پھر اس کتے پہ حملہ کر دیتی ہے۔ کیسا کرتی ہے؟ دیکھیے کہ اپنی جان دیتی ہے، پہلے تو کوشش کرتی ہے کہ انہیں بچا لے، نہ بچا پائے تو حملہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح ان کی حفاظت کرنا ہر اعتبار سے۔ یا ایک بطخ کو دیکھیے آپ، کس طرح سے اپنے بچوں کو تیرنا سکھاتی ہے، پروں میں بٹھا کر لے جاتی ہے، پانی میں گر جائے اٹھا کر واپس لاتی ہے، اس طرح سے کہ اگر ہاتھ نہ بھی ہو جانوروں کو تو کیسے پروں سے حفاظت کرتے ہیں، بس اس طرح سے ان لوگوں کی تم حفاظت کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازو ان پر پست کر دینا، جس طرح سے پرندے اپنے پروں کے ذریعے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اللہ فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ اف کہنا تو دور، ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور، ان کے سامنے اکرام سے پیش آنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ اب والدین ایک انسان کی پرورش میں کیا رحم کرتے ہیں اس پر، اگر اس رحم کو انسان دیکھے کیا وہ رحم کرتے ہیں
تو انسان پھر اپنے والدین کی ضرور اطاعت اور فرمانبرداری کریں گا. لیکن افسوس کبھی کبھار اتنا زمانہ گزر جاتا ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے تک اس کے ہاتھ سے وہ چیز چلی جاتی ہے، وہ لوگ نکل جاتے ہیں، وہ رحمت غائب ہو جاتی ہے، وہ فضل چھوٹ جاتا ہے جو والدین کی شکل میں ہوتا ہے. اور تب اسے ان کا احساس ہوتا ہے جب وہ باپ بنتا ہے اور جب اس کی اولاد سے تکلیف دیتی ہے، جب وہ ماں بنتی ہے اور جب اس کی اولاد تکلیف دیتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اس عمل کا میرے باپ پہ کیا ہوگا، میرے اس عمل کا میرے ماں پہ کیا گزرا ہوگا، ہمارے اس عمل کا ان دونوں پر کیا اثر ہوا. اور جب انسان باپ بنتا ہے، ایک عورت خاتون ماں بنتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے اللہ نے کیوں ان کا مقام اتنا بلند رکھا ہے. آئیے اللہ نے کیوں کہا کہ ان کے لیے ایسی دعا کرو وقل رب ارحم، کہ اے اللہ ان پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے ہماری پرورش میں رحم کیا تھا. والدین کیا رحم کرتے ہیں، آئیے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کے لیے تیاری کرتے ہیں ہمارے لیے. ایک انسان وجود میں آیا ہی ہے، صرف پیدا نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے والدین کی تیاری تو دیکھیے کیسی کیسی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ پیدا ہوں گا تو کہاں رکھیں گے، کیسے سنبھالیں گے، اچھا دیکھیں گے کہ فلاں گھر میں رہیں گے، کیوں نہ فلاں چیز لے لی جائے، اس کے لیے یہ تیاری کر لی جائے، تنخواہ میں سے اتنے پیسے بچا کے رکھے جائے، فلاں چیز کم کر دو، یہ خرچے میں کٹوتی کر دو، فلاں چیز میں فلاں کر دو، اس لیے کہ اب ایک اولاد پیدا ہونے والی ہے، اس پر رحم کرنا ہے اور اس کی تیاری اس کی پیدائش سے پہلے شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کا رحم ہے. اسی طرح جو خود نہیں کھاتے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں، وہ تو چھوڑ ہی دیجئے کہ ماں پیدائش میں کیا تکلیف برداشت کرتی ہے، میں اس تفصیلات میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں. اگر اس تفصیلات میں ہم جائیں گے تو بہرحال ہم تو ان کی کسی جس کو ہم کہیں گے جو سلوک اور جو برتاؤ آج ہم ان سے کر رہے ہیں، یقیناً جو اللہ کے پاس بہت سخت پکڑ ہے. اس لیے کہ جو تکلیفیں یہ سہتے ہیں، جو رحم ہم پر کرتے ہیں، اس ماں کی تکلیف جو 9 مہینے وہ پالتی ہے، اس کے بعد وہ تکلیف جو پیدائش میں برداشت کرتی ہے صرف اس اولاد کے لیے، یہ ان کا رحم ہے، یاد رکھیے یہ ان کا رحم ہے اولاد پر. اسی طرح جو خود نہیں کھاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں، کھلایا نہیں کھلایا ہمیں جو خود نہیں کھایا. جو خود نہیں پہنتے ہیں ہمیں پہناتے ہیں. ایک باپ کو دیکھیے جو پھٹا حال کپڑوں میں ہوگا، اس کی اولاد کو دیکھیے جو بہترین لباس میں ہوں گی، خود نہیں پہنتے ہیں ہمیں پہناتے ہیں. اس کی گواہی تو آج بھی آپ دیں گے. جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، اپنے والدین کی کفالت میں، آج بھی ہمارا باپ وہ نہیں پہنتا جو ہمیں پہناتا ہے نہیں ہے؟ ایسی گواہی سب دیں گے. جو خود نہیں کھاتے ہمیں کھلاتے ہیں، جو خود نہیں پہنتے ہمیں پہناتے ہیں، جو چیز خود نہیں خرید سکتے واللہ یاد رکھنا ہمیں دلاتے ہیں. خود سائیکل پر باپ جاتا ہے، بچے کو 2 ویلر دلاتا ہے، خود پینڈل مارتے ہوئے جاتا ہے، لیکن اپنے بچے کو ایک موٹر سائیکل دلاتا ہے. دیکھیں آپ کا اس کا رحم کیسا ہے ہم پر، کیسا رحم کرتے والدین بچوں کے اوپر. اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ دعا کرو ان کے لیے، اے اللہ ویسا ہی رحم ان پر کر جیسا میری پرورش میں یہ رحم کرتے ہیں. تو خود جو چیز استعمال نہیں کرتے ہمارے لیے لا کر دیتے کہ تم استعمال کرو. اسی طرح اپنا دن برباد کرتے ہیں ہماری جو ضدوں کے اندر، اپنی رات گنواتے ہیں ہماری تکلیفوں اور ہماری بیماریوں کے اندر. اور جو ہے ان کی اگر کوششوں کو دیکھا جائے جو ہماری پرورش میں یہ کرتے ہیں، تو اگر ایک کوشش کو ایک طرف رکھ دی جائے اور پوری زندگی میں خدمت کروں تو یاد رکھیے اس ایک کوشش کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے. اور یہ مثل بڑی مشہور اور معروف ہے، یہ مثال بہت عام ہے. یہ اگزامپل لوگ دیتے ہیں کہ ایک باپ 10 بچوں کو پال لیتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ 10 بچے مل کر اس ایک باپ کو نہیں پالتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں، چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی باپ نے تو پورا زندگی بھر کا بڑے بھائی کو لگایا، ہونا تو ہی چاہیے بڑے بھائی صاحب پالے ان کو. بڑے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اگر انہوں نے مجھ پر لگایا تو میں نے تم پر بھی تو خرچ کیا، لہٰذا تم ان کو پالو. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے بیٹا تم لوگ خوش رہو، ہم اپنا الگ سے رہ لیں گے، ضرورت نہیں ہمیں پالنے کی. اللہ تو یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ ان پر ایسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا. تو ان کے رحم بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنا سب کچھ بھی ان کے لیے قربان کر دے تو یاد رکھیے ان کی ایک تکلیف جو انہوں نے ہماری پرورش میں برداشت کی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب یہ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، جب یہ کمانا دھمانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا جسم ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، یہی اولاد پھر سوچتی ہے یہ بوجھ ہم سے کب ہٹے گا. یا ایسے سوالات بھی کرتی ہے. کوئی اولڈ ہے جو معلوم ہے آپ کو، بوڑھا گھر جہاں لے جا کر ہمارے ماں باپ کو ہم شریک کر دیں. کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید سوال اس لیے ہو رہا ہے کہ آس پڑوس میں کوئی بوڑھا انسان ہے جو بیچارہ مجبور ہے، بے سہارا ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، لیکن وہ کہتے نہیں میرے ہی والدین کو مجھے شریک کر دینا ہے اس لیے کہ ان سے میں بڑا پریشان ہوں. اندازہ لگائیے جب بوڑھے ہو جاتے تو ہم یہ سلوک کرتے ہیں، اور جب وہ چڑچڑاتے ہیں تو ہم جو ان پر جھنجلاتے ہیں، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم بھی چھوٹے تھے ہم نے بھی ان کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے، کتنے بار سوال کرتے تھے، ہے نہیں ہے. ایک بچے کو دیکھیے آپ، اس کے باپ سے پوچھتا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، 10 بار بولی بیٹا یہ ہے، تب بھی پوچھتا یہ کیا ہے.
وہی حالت ان کی بھی ہوتی جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں، ہم سے پوچھتے بیٹا یہ کیا ہے، تو ہم کیسا جواب دیتے جھنڈلا کر ان کو، دکھتا نہیں کہ حضرت تم کو کہ یہ فلاں چیز ہے، پوری زندگی گزارتی اب تک نہیں سمجھ سکی یہ چیز کیا ہے. سبحان اللہ، کیا انہوں نے یہی جواب دیا تھا ہمیں جب ہم پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ تو دور، اس سے بھی زیادہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنے باپ کو باپ کہتے ہوئے بھی شرماتی ہے لوگوں کے دوستوں کے سامنے، یہ میرا باپ ہے، اس لیے کہ اتنا آکورڈ ہے، اتنا بیکورڈ ہے، ایسے کپڑے پہنتا ہے، ایسا اس کا حلیہ ہے، کیسے بتاؤں کہ یہ میرا باپ ہے، اس لیے کہ میں تو بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، میرے دوستانہ تو بہت بڑے بڑے لوگوں میں، اب یہ باپ کو بتانا تو شرم کی بات ہے. لیکن کیا کبھی سوچا ہماری سب سے گندی حرکت کے باوجود بھی جو بھی بچپن میں کی ہوں گی، کبھی اس باپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ اگر کوئی سزا دینے کو بھی اس نے تلا تھا تو فوراً دوڑ کر جا کر کہا میرا بیٹا ہے، غلطی معافی چاہتا ہوں. ہر ضلالت اس نے برداشت کی ہمارے لیے، اور اس کے بڑھاپے میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اس کو کیسے لوگوں کو بتائے، اس لیے کہ یہ فلاں جگہ کا ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، اس کا پہناوا پرانا ہے، اس کے حرکتیں فلاں ہیں، اور یہ دوستوں کے سامنے مجھے وہ کرتا ہے. لیکن کیا کبھی سوچا یہی باپ کے دوست جب آتے تھے اور جب میں چھوٹا تھا اور ایک سے ایک بری حرکت کرتا، کبھی چائے گرا دی، کبھی پیشاب پیخانہ کر دیا دوستوں کے سامنے، کبھی تکلیف دی، یہ باپ سوا اس کے کہہ رہے بیٹے ایسے نہیں کرتے، اٹھا کے لے جانے کی، کبھی یہ کہا یہ میری اولاد نہیں، پتہ نہیں کہاں سے بچہ آ گیا غلاظت کر رہا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا. لیکن ہمارا مزاج دیکھیے، ہمیں شرم آتی ہے اپنے باپ کو دوستوں سے ملاتے ہیں، شرم آتی ہے میرا باپ ہے بولتے، ایسے لوگ بھی ہم کو ملیں گے. اور اس کے لیے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلاں سماج میں جائیے، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. وہ والدین جن کے تعلق سے اتنی تاکید یہ کتاب کر رہی ہے، اس کے نبی نے حکم دیا، ہمارا آج سلوک اس کے ساتھ بہرحال اس حد تک برا ہو چکا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح آج کے اس مادہ پرست جو ہے دور میں ان والدین کی اہمیت سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے میں ایک لڑکا رہوں، چاہے میں ایک لڑکی ہوں، ان کی اہمیت کو ہم جانیں. آج معاملہ دونوں ہی طرف یکساں ہے. جس طرح سے لڑکی اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی طرح لڑکیاں بھی اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتی ہے. یاد رکھیے، یہ اگر ظالم بھی ہو، یہ جابر بھی ہو، یہ جو ہے آپ کو ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ کو ہر قسم کی تکلیف پہنچاتے، تب بھی یاد رکھیے شریعت ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کی شکر گزاری کا ہی مجھے اور آپ کو حکم دیتی ہے. میں انشاءاللہ عزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایسے واقعات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا جو واقعات بتائیں گے واقعتاً ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا مقام ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم اختلاف ان سے کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بڈھا با کہہ کر پکارتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں اپنے ہی باپ کو. آئیے تھوڑے سے ہم واقعہ سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ متفقہ علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار دریافت کیا اور کہا کون سے عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے جو میں کروں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا پہلا فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، اللہ کا حق، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، یہ سب سے افضل عمل اللہ کو محبوب ہے. اور دوسرا فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دیکھیے آگے اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق والدین کا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. گویا والدین کی اطاعت، فرمانبرداری، شکر گزاری جہاد سے بھی افضل ہے. کیا کہا؟ وہ نماز جو اپنی وقت پہ پڑھی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس سے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انہی کے حق، اللہ کی فرمانبرداری کے بعد انہی کی فرمانبرداری، اور اللہ کی شکر گزاری کے بعد انہی کی شکر گزاری، اللہ کی اطاعت کے بعد انہی کی اطاعت. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ فرماتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں جہاد کے لیے اور ہجرت کے لیے. مطلب یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں وقت آیا تو جہاد بھی کروں گا، اور جب آپ حکم دیں گے ہجرت بھی کروں گا اللہ کی راہ میں. اور میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں، اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کروں جہاد اور ہجرت کے لیے، تاکہ اللہ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول دونوں زندہ ہیں، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے. تو کہا اچھا اگر تیرے دونوں والدین زندہ ہے، اور آپ نے پوچھا کیا واقعی میں تو اللہ سے اجر طلب کرنا چاہتا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے جہاد کی اور ہجرت کی؟ تو کہا ہاں واقعی میں اللہ سے جو اجر طلب کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہجرت اور جہاد کی. تو کہا پھر جا اور اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی خدمت کر. کس لیے آیا تھا وہ شخص؟ اس لیے آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے، کس چیز کی؟ جہاد کی اور ہجرت کی. اور یاد رکھیے یہ دو ایسے افضل عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہجرت وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے کے بعد انسان کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے. معلوم 3 اعمال ایسے ہیں شریعت میں جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا،
یا دوسرا معاف کا پہلا اسلام قبول کرنا، کوئی شخص اسلام قبول کرے پچھلے گناہ معاف، دوسرا اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تیسرا ایسا شخص جو خالص اللہ کے لیے حج کرے، اللہ اس کا حج قبول کرتا ہے اور اس کی مثال بھی ایسی کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہجرت کا مقام یہ ہے۔ اور جہاد، اس کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا خون کا خطرہ، جس خطرے کے گرنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، ایسا زخم جس سے وہ مر جاتا ہے، خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت اور جہاد کی، تو کہا واقعتاً تیرے والدین زندہ ہے، تو کہاں، اور چاہتا ہے تو واقع میں، تو جا ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اور جہاد پر اس کو فوقیت دی، والدین کی خدمت کرنے کو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو۔ اندازہ لگائیے ان کا مقام کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، ایک آدمی نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ تو کہا ہاں میرے والدین زندہ ہے۔ تو جا انہی کے اندر جہاد کر، آپ نے فرمایا، مطلب جا ان کی خدمت کر کے جو ہے تو جہاد کا اجر پا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخص سے کہا جا انہی کے اندر جہاد کر، اپنا مطلب جا کر ان کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ تو جہاد پہ بھی یاد رکھے، اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقیت دی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا اور پوچھا ماں باپ پر اولاد کے کیا حق ہے، مطلب کیا کیا چیزیں کرنا ہے، کہ والدین کی کیا حق ہے مجھ پر، کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں ان کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر انداز میں اس کو اتنا بہترین جواب دیا اور کہا، ارشاد فرمایا اور کہا یہی ماں باپ بھی تیرے لیے جنت ہے اور ماں باپ بھی تیرے لیے جہنم ہے۔ تو مجھ سے ان کے حق پوچھنے آیا ہے کہ والدین کی کیا حق ہے، تو سن لے یہی تیرے لیے جنت ہے، یہی تیرے لیے جہنم ہے، مطلب ان کی خدمت کر لے، اپنی جنت بنا لے، ان کی نافرمانی کر اور اپنے لیے جہنم جو ہے رسید ہو جا۔ تو کہا یہی تیرے لیے جنت ہے، یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام وہ چیزیں جو اچھی انسان کرتا ہے ان کے ساتھ کرے، تمام وہ بری باتیں جو بری ہوتی ہیں ان کے ساتھ نہ کرے، یہی ان کا حق ہے، یاد رکھیے۔ کہا یہی تیرے لیے جنت ہے، یہی تیرے لیے جو جہنم ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اور فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے قال الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دوسرا بڑا گناہ۔ دیکھیے پھر اللہ کے حق کے بعد آیا والدین کا، کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ تو شرک کر، یہ سب سے بڑا گناہ ہے گناہوں میں، اور والدین کی نافرمانی کر، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا تیسرا تو جھوٹی گواہی دے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ حدیث کے راوی ہے، وہ بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول فرماتے اتنی مرتبہ اس جملے کو دہرایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بڑے گناہ اتنے بار دہرایا کہ ہم صحابہ سوچنے لگے کاش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے، اپنا منہ بند کر لیتے۔ مطلب یہ کہ ہم سمجھ گئے تھے بڑا گناہ ہے، بار بار آپ کے دہرانے سے ہمیں خوف اور طاری ہو رہا تھا اور ہم ڈر رہے تھے اس معاملے پہ، یہ وعید ہم پر اور زیادہ ہوتی جا رہی تھی، کاش کہ اللہ کے رسول اپنا منہ بند کر لیتے، چپ ہو جاتے۔ اب اس کے بعد اتنے بار رسول اللہ نے اس چیز کو دہرایا کہ والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔ تو اندازہ لگائیے اللہ کے ساتھ شرک کے بعد کوئی اگر ظلم ہے تو والدین کی نافرمانی، اللہ کی عبادت کے بعد کسی کی اطاعت فرمانبرداری کا حکم ہے تو والدین کا، تو ان کا مقام میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور والدین کے اندر ماں باپ میں سے ماں کا درجہ یاد رکھیے یہ باپ سے زیادہ ہے، اس لیے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں دونوں میں کس کا حق پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول مرتبے کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے پہلا کس کا ہے اور اس کے بعد کون آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا پہلا حق تیری ماں کا ہے، پھر تیرے باپ کا، پھر تیری بہن کا، پھر تیرے بھائی کا، اور پھر اس کے بعد والا نزدیکی رشتہ دار اور اس کے بعد والا نزدیکی رشتہ دار۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی پہلا حق ماں کا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، یہ بھی متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے ماں باپ میں سے میری خدمت کا حقدار پہلے کون ہے، کس کی خدمت پہلے کروں، پہلا حق کون رکھتا ہے؟ تو کہا تیری ماں۔
کہا دوسرا خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. کہا تیسرا حقدار خدمت کا کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. اور کہا چوتھا، پھر اس نے چوتھی بار کہا پھر اس کے بعد کون حقدار ہے؟ تو کہا تیرا باپ. تو پتا چلا ماں کو دیکھی کتنی بڑی فوقیت، کتنا بڑا مقام دیا گیا کہ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور اس کے بعد فرمایا تیرا باپ. تو ماں کا درجہ یاد رکھیے باپ سے زیادہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ باپ کا درجہ کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں، ابن حبان کی روایت، اور آپ نے فرمایا کہ والد کے مقام کے تعلق سے فرمایا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اسے ضائع کر دو. مطلب والد جنت کا دروازہ ہے درمیانی، چاہو تو اس کی خدمت کر کے جنت کے دروازے کی حفاظت کر لو، مطلب اپنے لیے کھلا لو، چاہو تو اس کو برباد کرو، ضائع کرو، ان کی اطاعت نافرمانی کر کے، ان کے ساتھ برا سلوک کر کے. تو دونوں کا عظیم مقام ہے. لیکن دونوں کا جب معاملہ آمنے سامنے آ جائے تو ماں کا مرتبہ باپ سے یاد رکھیے زیادہ ہوتا ہے، اور والد کا مرتبہ بہرحال کچھ کم نہیں ہے. یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ باپ جو اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. باپ کا بالخصوص دعا کرنا یہ اولاد کے حق میں بہت زبردست ہے، اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. تو اندازہ لگائیے جس کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ جس کی بددعا بھی رد نہیں ہوتی، دعا تو الگ بات ہے، ان کی بددعا بھی اللہ رد نہیں کرتا ہے، چاہے یہ بددعا کسی کو بھی دے. انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی، واقعات رکھوں گا آپ کے سامنے، احادیث ایسے واقعات لاؤں گا کہ ان کی بددعا بڑے بڑے اولیاء کے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے. اگر والدین کسی بہت بڑے ولی کو بھی بددعا دے دے اس کی تو بددعا اللہ قبول کر لیتا ہے. تو ان کی دعا کا کیا مقام ہوگا جب ان کی بددعا اتنی اثر رکھتی ہے. تو بڑا ان کا مقام ہے، یاد رکھیے. ان پر اپنا مال خرچ کرے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کمانے لگتی ہے تو والدین پر مال نہیں خرچ کرتی بلکہ والدین اس کو بوجھ نظر آتے ہیں. آئیے ایک واقعہ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار یوں ہوا، یہ جو ہے بیہقی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں ایک نوجوان آیا، ہم صحابہ بیٹھے تھے، اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے والد کو ذرا سمجھائیے، وہ میری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، میری دولت پر جو ہے قبضہ جمانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا اسے بلا کر لا. یہ نہیں کہا کہ تو غلط ہے فلاں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ جب دونوں فریق جب تک نہیں سنیں کیسے کہیں گے، کہا بلا لا. اس نوجوان نے اپنے والد کو بلا کر لایا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں آپ کو. اس کا والد، اس کے والد جو ان کے ساتھ آئے، اور اللہ کے رسول نے کہا اے شخص جو ہے تیرا بیٹا جو ہے یہ تیری شکایت لے کر آیا تھا، آپ کی شکایت کر رہا تھا کہ آپ جو ہے اس کے مال پر حق جمانا چاہتے ہیں، ہتھیانا چاہتے ہیں، اس کا مال جو ہے اس سے چھیننا چاہتے ہیں. تو اس والد نے کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھئے میں کس لیے اس کا مال لیتا ہوں، کیا یہ مال میں لے کر رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں؟ میں اپنے خرچ کے لیے اور اپنے بچوں کے خرچ کے لیے اس کا مال لیتا ہوں. مطلب یہ گھر کا بڑا لڑکا تھا اور والد اب کماتا نہیں تھا، تو چھوٹے بھائیوں کی پرورش کے لیے اور اپنے نفس کے لیے. کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھئے کیا میں اس کا مال لے کر لوگوں میں بانٹتا ہوں؟ اس کا مال تو میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ اپنے نفس کے لیے اور بچوں کی میں پرورش کر سکوں. اور اس کے بعد وہ شخص بڑا ہی اپنے دل میں بڑا رنجیدہ ہوا کہ میرے بیٹے نے مجھے رسول اللہ کے سامنے لا کے ایسا ذلیل کیا، اور اس نے چند اشعار اپنے دل میں پڑھے. تفصیلات کا وقت نہیں کہ وہ اشعار میں آپ کے سامنے رکھوں کیا اس نے پڑھے. بہرحال اس میں اللہ سے گزارش تھی کہ اللہ میں نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اسے بڑا کیا، اور آج اس نے کس مقام پر مجھے لا کر کھڑا کر دیا، اپنے مال سے مجھے بے دخل کرتا ہے. اشعار پڑھے، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول اس شخص نے ابھی چند اشعار پڑھے اور وہ اشعار اپنے دل میں پڑھے، اور وہ اشعار یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پورے اشعار پڑھ کر سنائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سنے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوف اور بڑے معاف کرنا بہت زیادہ جو ہے اس سے جو ہے ناراض ہوئے، اور اس لڑکے سے کہا جس نے اس طرح سے سلوک کیا اپنے باپ کے ساتھ، اور کہا اذهب انت ومالک لابیک، جا لوٹ جا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. تو میرے سامنے کمپلین لایا ہے، شکایت لایا اپنے باپ کی، جو جائز جگہ مال خرچ کرتا ہے، ہاں حرام جگہ خرچ کرے تو آپ نہ دے الگ چیز ہے، جائز جگہ خرچ کرتا ہے اپنی نفس پر اپنی اولاد پر، ایسا لا کے میرے سامنے مجلس میں ذلیل کرتا ہے تیرے باپ کو، جبکہ بیچارہ مجبور ہے اس چیز سے کہ وہ کماتا نہیں. کہا تو واپس پلٹ جا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. اس سے پتا چلا اس حدیث سے کہ کوئی شخص اپنے مال کو اپنے باپ سے الگ نہیں کر سکتا، اس کے باپ کا پورا حق اس سے مال پہ ہوتا ہے، بلکہ اولاد خود باپ کی کمائی سے ہے. اور ظاہر سی بات ہے انسان کو ہر کمائی ہوئی چیز پہ اختیار ہے، جیسے چاہے خرچ کرے. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ماں عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اولاد باپ کی کمائی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو چیز انسان کماتا ہے اس کا اختیار ہے خرچ کرے. تو اولاد جو کماتی ہے وہ بھی باپ کی کمائی ہے، اس کی خود کی نہیں ہوتی. تو باپ سے الگ کر دینا. اور آج کے دور میں یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ جو ہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے اپنا پیسہ الگ اپنے بیوی کے ہاتھ میں دیتی لا کر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لا کر باپ کو دینا ضروری ہے، لیکن وہ جائز اخراجات اس کے لیے بھی کہ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی بیوی کے سامنے ہاتھ پھیلائے،
سبحان اللہ. یہ تھا کہ اس کے جائز اخراجات. تو آپ سوچے کہ اگر میں 10,000 کماتا ہوں، 1,000 کماتا ہوں، تو باپ کے لیے کتنا لگتا ہے. پہلے اس کو الگ کروں، ان کی خدمت میں پیش کروں، تب بیوی کے ہاتھ میں میری رقم اور خرچہ جائے. اس لیے کہ یہ ہے جن کی وجہ سے میں دنیا میں ہوں، یہ ہے جن کی وجہ سے عزت ہے، یہ ہے جو آخرت میں میری جنت ہے، یہ ہے جو آخرت میں میری جہنم ہے. تو ان کا خرچہ پہلے نکالے، ان کے ہاتھ میں دے، اور ہو سکے تو ان کے ذریعے کہے کہ میرے بیوی بچوں کو بھی کچھ اخراجات لگتے ہیں، آپ انہیں بھی عنایت کر دیجئے میری تنخواہ میں سے کچھ. اور وہ دے تو دیکھیے اس میں پھر برکت ہوں گی، اس میں خیر ہوں گی، اس میں فائدہ ہوگا. لیکن اولاد اپنی الماری الگ کر لیتی ہے، اپنا لاکر اور تجاری اس کی الگ ہوتی ہے کہ میں میرا باپ خرچ نہ کر دے. یہ وہ باپ تھا جس نے کبھی اس کی 10 یا 15 اولادیں بھی رہی ہو تو کبھی اپنی الماری کو لاک نہیں ڈالا، یہ کہا تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے اور تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے. سب نے خرچ کیا اسی سے. لیکن آج جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم تو اپنے باپ کو بے دخل کرتے اپنے مال سے، جس نے ہم پر پوری زندگی مال خرچ کیا. سبحان اللہ. تو یاد رکھیے ان پر مال خرچ کرنا یہ ان کا حق ہے، یاد رکھیے. اسی طرح آج چند بنیادی چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر کچھ لوگ اپنے باپ کو مشرک کہتے ہیں، کچھ لوگ کافر کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعتی ہے، یہ فاسق اور فاجر ہے. سبحان اللہ. اگر وہ بدعتی بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، کافر بھی ہے، تو کیا مجھے یہ کہنے کا حق ہے لوگوں میں اس کے بارے میں؟ یہ تو شرم کی بات ہے کہ اگر آپ کا باپ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر اور بدعتی ہے، آپ دل پہ وہ سوچے اللہ اس کو کیسے ہدایت کی طرف لاؤں. یہ نہیں کہ آپ فخر کے ساتھ دوستوں میں کہیں میرا باپ تو بدعتی ہے، میں بہت دین کتاب و سنت پہ آ گیا، میرا باپ تو فلاں ہے، یہ کرتا ہوں. اور چند چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ان سے اختلاف کرتے ہیں، ان سے جو ہے جھگڑا کرتے ہیں، ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، فتنہ اور فساد مچاتے ہیں، ان سے الگ رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کرتے، انہیں دوا کے لیے پیسے، بیمار ہو جائے تو اس کے لیے پیسے بھی نہیں دیتے، کھانے پینے کے ان کے لالے ہو جاتے ہیں. کبھی تو ہوتا ہے اڑوس پڑوس والے لوگ ان کو کھانا دیتے ہیں. چند بنیادی چیزوں کے لیے ہم جو ہے ان سے جو ہے اختلاف کرتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر والدین کو ایسا کام کرنے کا حکم دے جس کا شریعت اجازت نہیں دیتی تو مت کیجیے آپ، لیکن ان کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر سکتے ہم، یاد رکھیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں فرمایا، جس کا شان نزول جو پس منظر واقع آتا ہے یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے. جب ایمان لائے تو ان کی عمر 19 برس کی تھی، 19 ایئرز، 19 برس کے تھے. اب ظاہر سی بات ہے 19 برس کا ایک نوجوان، والدین کو کیا امید نہیں ہوتی اس نوجوان سے. اور رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، رشتے کے ماموں تھے، سگے نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نسبت بھی ہو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، رشتے کے ماموں تھے. بلکہ ایک روایت میں آتا رسول اللہ ان کے ماموں تھے، لیکن آپ ان کو پھر بھی ماموں کہا کرتے تھے. بہرحال جو بھی رشتہ رہا دونوں کے درمیان، جب یہ ایمان لائے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی اور کہا سعد جب تک تم واپس ایمان پہ نہیں آتے، آبا و اجداد کے باپ داداؤں کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے، میں کھانا پینا نہیں کروں گی اور سر میں کنگھی نہیں کروں گی. کنگھی نہیں کریں گی ظاہر سی بات ہے تو جوئیں ہو جائیں گی، انسان مر جائیں گا، اور کھانا پینا بند کر دیں گا تو انسان یہی مر جائیں گا بھوک پیاس. سعد بن ابی وقاص بڑے پریشان ہو گئے، کیا کروں، ایک طرف ماں اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، ایک طرف رب اور ایک طرف والدین، کیا کروں، بہت پریشان ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑتے دوڑتے کہ اللہ کے رسول ماں نے قسم کھا لیے، کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، بیمار سے بیمار پڑتی جا رہی ہے، کیا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے، کیا کہیں گے، خاموش تھے. اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی، سورہ لقمان کی سورہ نمبر 31 آیت 15 نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور اللہ نے حکم دیا اور کہا وَإِن جَاهَدَكَ اگر تیرے والدین تجھ سے جہاد کرے، تجھ سے لڑائی جھگڑا کرے، تجھے مجبور کرے کہ تو ایسا کام کر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر، یا ایسا کوئی کام کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، شریعت جس کا حکم نہیں دیتی، تو وہ بات نہ سننا، وہ بات نہ سننا. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لیکن دنیا میں اچھا سلوک جاری رکھنا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں تو بدعتی ہے، میری ماں تو مشرک ہے، میری ماں تو فلاں ہے، میرا فلاں ہے. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا بات مت سننا جو شریعت کے خلاف ہے، لیکن دنیا کا سلوک تو معروف اچھا رکھنا ہی پڑے گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی اپنی والدہ کے پاس گئے. دیکھیے معروف کیا طریقہ تھا ان کا سمجھانے کا. جا کر بیٹھے، وہ ماں جو کھانا پینا بند کرنے سے بستر پہ فریش ہو چکی تھی، لیٹ چکی تھی، کمزوری سے چل نہیں سکتی تھی. لوگوں نے کہا سعد مرنے والی ہے تیری ماں، اب تو آ کر دیکھ لے، اب تو آ جا اور دیکھ لے اپنی ماں کو جو مرنے کے قریب ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ پہنچے، وہاں بیٹھے اور کہا اے میری والدہ. انداز دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، مرنا ہے مر جاؤ، میں نہیں. معروف ہے، دنیا میں اچھا سلوک ضروری ہے، بری بات نہیں کر سکتے. جا کر بیٹھے اور کہا میری والدہ اگر تم اسی طرح 100 بار جنم لو اور 100 بار یہی قسم کھا کر اگر مر جاؤ تب بھی یاد رکھیے میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. آپ جس طرح سے بیمار ہیں، جو آپ کو تکلیف ہے، اگر آپ اس میں مر بھی جاتی ہیں
اور 100 بار پھر پیدا ہوتی ہے، 100 بار پھر قسم کھاتی ہے اور 100 بار بھی مر جائیں گی، تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، یہ مجھ سے زیادہ محبوب ہے. تو والدہ نے جب سعد کا یہ فیصلہ سنا اور یہ مضبوطی دیکھی ارادے کی، تو اپنا روزہ توڑ دیا اور کھانا پینا شروع کر دیا. کتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا. یہ نہیں کہا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ مرتے مر جاؤ، مجھے کیا کرنا ہے، دین مجھے محبوب نہیں. جا کر سمجھایا. سمجھانے کا انداز اتنا نرالا تھا کہ میری ماں سمجھ جاؤ میری بات کو، میرا عزم بڑا مضبوط ہے دین کے معاملے میں پھر نہیں سکتا، اب آپ جو چاہے کرو، چاہے آپ کو اللہ 100 زندگی دی اور 100 بار موت آ جائے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. والدہ نے اپنا روزہ توڑ دیا اور کھانے پینے لگ گئی. معروف دیکھیے عمل. یہ نہیں کہا کہ میری ماں تو مشرک ہے، میری ماں کافر ہے، مرنے دو اس کو. نہیں، فکر تھی اپنی ماں کے بارے میں، فکر تھی اپنے والدین کے بارے میں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آیا کہ اللہ کے رسول میری ماں کے تعلق سے دعا کیجیے، وہ کافرہ ہے، وہ کافر ہے، اسلام نہیں لائی، دعا کیجیے کہ وہ مومن ہو جائے. اس لیے کہ فکر کرتے تھے آخرت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور وہ با ایمان ہوئی. یاد رکھیے، فکر کر رہے تھے. یہ نہیں کہ ہاں مشرک ہے میری ماں جانے دو، فکر مند تھے، رسول اللہ سے دعا کروا رہے ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی. لیکن اگر والدین کو غلط حکم دے، حکم نہیں مانا جائے گا، اطاعت برابر ہوں گی، فرمانبرداری برابر ہوں گی، اچھا سلوک برابر ہوں گا، اچھی بات چیت برابر ہوں گی، خرچ برابر کرتے رہیں گے. اور اس کی سب سے بہترین مثال کہ باپ کے کفر پہ اڑے رہنے کے بعد بھی بیٹے نے بہترین سلوک کیا، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بہترین مثال نہیں ملیں گی، جس نے نہ صرف دنیا میں اپنے باپ کو دعوت دی بلکہ ماں باپ کی موت کے بعد بھی اس حد تک آپ دعا کرتے رہے اللہ سے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، کہ جب تک اللہ نے حکم نہ دیا کتاب میں کہ ایک نبی کو جو ہے ایک نبی کی شان نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے، تب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد کے لیے دعا چھوڑ دیا. یاد رکھیے، بلکہ اس حد تک فکر مند تھے کہ انہوں نے ایک دعا جو اللہ رب ہر نبی کی ایک دعا سنتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا نہیں کی اپنی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم کی روایت صحیح مسلم کی، روز قیامت یہ دعا کریں گے، اللہ میرے والد کی جو مغفرت کر دے، بخش دے. اللہ رب العزت فرمائے گا ابراہیم تم جانتے ہو کہ مشرک پر اور کافر پر میں نے جنت کو حرام کیا ہے. تو وہ کہیں گے اللہ پھر مجھے رسوا نہ کر ان کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کو اصلی شکل میں جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوں گی مجھے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کہیں گا ابراہیم اپنے خطبوں میں دیکھو. جب ابراہیم علیہ السلام نے خطبوں میں دیکھیں گے تو ان کے والد کو اللہ بچھو بنا دے گا اور پھر اٹھا کر پھینک دی جائیں گے. مطلب کم از کم دیکھنے سے جو رسوائی ہوتی ہے اصلی شکل میں، وہ رسوائی نہیں ہوں گی آپ کی. اندازہ لگائیے کیا وہ تھا. اور قرآن میں 6 دفعہ ان کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ 6 بار اپنے والد سے خطاب کیا. کٹر کافر ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے، بلکہ جو ہے بڑا مہنت اور پروہت ہے جو ہے بت خانے کا، لیکن بات کیسی کرتے، یا ابتی اے میرے والد، اے ابا جان. ذرا غور تو کیجیے، یا ابتی اے میرے والد، اے ابا جان، یا جو بھی الفاظ جو بہترین سے بہترین استعمال کرے عربی میں جو ہوتے ہیں کہ اے میرے والد، اے ابا جان، کہ جو ہے آپ فلاں تو سوچیے، فلاں تو سوچیے، فلاں تو سوچیے. یہ نہیں کہا اے مشرک، اے جو ہے پجاری، اے بت پرست، اے فلاں، یا ابتی اے میرے والد، اے میرے والد سے خطاب کر رہے ہیں. تو والدین چاہے کتنے بھی برے ہو، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے ان سے برا سلوک کرنے کا. اب آدمی ایک بات سوچتا ہے ایسا کیوں ہے کہ وہ برا بھی سلوک کرے تو میں ان کو برداشت کروں. تو یاد رکھیے، میں ایک مثال دوں گا دنیا کی، اگر بات سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے. ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے، ایک ملک کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے، ڈپلومیٹ ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے جو دوسرے ملک میں جاتا ہے. اگر وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں خون بھی کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا اس کو سزا نہیں ملتی ہے اس ملک کے اندر. وہ واپس اپنے ملک جاتا ہے اور وہاں اس پر کیس ہوتا ہے، لیکن اس ملک میں جہاں وہ آیا ہوا ہے وہاں اس پر کیس نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، وہ دوسرے ملک کی عزت ہوتا ہے. ایک ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر عزت ہوتا ہے. اگر وہ کسی ملک میں قتل کر دیا جائے تو ایک ملک اس دوسرے ملک کے خلاف جنگ چھیڑ سکتا ہے، معلوم ہے نا. اگر کوئی کسی ملک کے سفیر کو مار دے اپنے ملک میں تو اسے جنگ چھیڑی جا سکتی ہے، اس کا وہ مقام ہوتا ہے. اور اگر وہاں وہ کوئی جرم بھی کرے اس کو سزا وہاں نہیں ملتی ہے، سزا اس کے ملک میں ملتی ہے، اس لیے کہ وہ عزت ہوتا ہے اپنے ملک کی. اسی طرح والدین کا ایک اسپیشل مقام اللہ نے دے دیا. اگر یہ ہم پر ظلم بھی کرے تو ہمیں اجازت نہیں ظلم کرنے کی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسپیشل پروویژن، ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ان کو سزا دے گا، میرے کو حق نہیں ان کو سزا دینے کے لیے، میرے کو حق نہیں ان کے خلاف بات کرنے کی. اگر وہ مجھے مار بھی دے تو یہ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے جرم کیا، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا اپنی آخرت خراب کروں. وہ چاہے جو کرے وہ اللہ ان کو جواب اس کا فیصلہ دے گا، میں نہیں. اس لیے کہ یہ اللہ جو ہے ان کو اللہ نے اسپیشل مقام، اسپیشل مرتبہ دیا. یاد رکھیے اس مرتبے کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے. اگر یہ ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، بت پرست بھی ہے، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، مارتے ہیں، تب بھی وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اچھا سلوک تو دنیا میں کرتے ہی رہنا پڑے گا مجھے اور آپ کو. اسی طرح ابن حبان کی روایت ہے، اس واقعے اور اس حدیث کو آپ سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو اپنے والدین کو چھوٹی چھوٹی اختلافات کی بنیاد پر
چھوڑ دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ساتھ نہیں رہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، شاید بات کو سمجھ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ بن ابی جس کو کہتے ہیں، اس کو کون نہیں پہچانتا؟ یہ رئیس المنافق تھا، منافقین کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ منافقین کا سردار تھا مدینے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی بادشاہ بننے والا تھا، لیکن رسول اللہ آنے سے اس کی پوزیشن چلے گئی۔ اس نے نفاق اختیار کیا، مسلمانوں کو کہتا ہے مسلمان ہوں، لیکن اس نے نفاق ادھر کافروں سے ملا ہوا تھا، ادھر مسلمانوں کو کہتا ہے مسلمان ہوں۔ اور منافقین کا سردار، مطلب آپ سمجھ جائیے، منافق اللہ کی مخلوق میں سب سے گھٹیا مخلوق ہے، اس لیے ان کی سزا بھی کافروں سے زیادہ ہے آخرت میں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہنے والا ہے، کافروں سے بھی نیچے مقام، اس لیے کہ یہ مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے ایمان والا ہے بول کر، جبکہ دل سے کافر ہوتا ہے۔ تو اس کی ایمانی کیفیت کافر کی ہوتی ہے، ظاہری کیفیت مومن مسلمان کی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی اس نے ایک مرتبہ اپنے گروہ میں منافقین میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے چہرے پر مٹی اڑا دی، ذلیل کر دیا ہم کو، مطلب جو دین، جس دین کی بات کرتا ہے، جو دین لے کر آیا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو غلط کہتا ہے، بتوں کو غلط کہتا ہے، اس نے تو ہمارے باپ داداؤں کو جو ہے اس نے مٹی میں ملا دیا، دھول اڑا دی ہمارے چہرے کے اوپر۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات اس طرح پہنچی کہ کسی نے جا کر ان کے بیٹے سے کہہ دیا، عبداللہ بن ابی، یہ ایک پکے مومن تھے، یاد رکھیے۔ ان کے والد جو تھے عبداللہ بن ابی، یہ پکا منافق، لیکن انہی کے بیٹے تھے عبداللہ، یہ جو ہے ایک اچھے مومن تھے، ایک بہترین مسلمان تھے۔ جب اس بیٹے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے جو منافق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے، یہ فوراً رسول اللہ کے پاس پہنچ کر کہا، اے اللہ کے رسول، والذی اکرمک، وہ فرماتے اور کہتے ہیں والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب لئن شئت لآتینک برأسہ، اے اللہ کے رسول، قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو اکرام کے ساتھ، آپ کو عزت کے ساتھ دنیا میں جو ہے بھیجا ہے اور آپ پر کتاب نازل کی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کی گردن مار کر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، اس لیے کہ اس نے آپ کی بے عزتی کی ہے۔ یقیناً نبی کا مقام باپ سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس نے آپ کی بے عزتی کی ہے، آپ حکم دے تو اس کی گردن مار کر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس منافق باپ کے تعلق سے؟ صرف منافق نہیں، منافقین کے سردار ہے یہ سب سے گندی مخلوق اللہ کی اگر کہلائیں گا دیکھا جائے تو۔ اس کے تعلق سے کیا اس کے بیٹے کو جب اس نے کہا کہ اس نے آپ کی توہین کی ہے، میں اس کی گردن مارتا ہوں، وہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے تعلق سے اور کہا لا، ایسا مت کرنا، اور فرمایا ولیکن بر آباک، اپنے باپ کے ساتھ عبداللہ اچھا سلوک جاری رکھ، اسے قتل نہ کرنا، وہ تیرا باپ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھ، وَأَحْسَنِ صُحْبَةً، اور اچھی صحبت رکھ اس کے ساتھ، اس نے معاشرت سے زندگی گزار، مطلب اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا رہے۔ اندازہ لگائیے اس دین میں والدین کا کیا مقام ہے کہ باپ منافق بھی ہے تو اچھی صحبت، حسن معاشرت اور اس پہ خرچ کرنے کا اور اچھے سلوک کا حکم آ رہا ہے۔ رسول اللہ فرمائے لا ولیکن بر آباک، تیرے باپ کے ساتھ تو یہ سلوک نہ کر، اچھا سلوک جاری رکھ، اور زندگی میں جو معاش کا جو معاملہ ہوتا ہے، زندگی گزارنے کی جو ضرورت ہے اس کی پوری کرتے رہے، اچھی صحبت کے ساتھ اس کے ساتھ رہے۔ اب بتائیے اس سے بھی گھٹیا کسی کا باپ ہو سکتا ہے جو منافقت اختیار کر لے؟ نبی زندہ ہو، نبی پہ وحی اترتی اور منافقت اختیار کرے، یہ بدترین ہے، لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اس دین کی تعلیم اس باپ کے لیے بھی ہے، اس بیٹے کے لیے ہے کہ اپنے باپ کی عزت کرتا رہے، اکرام کرتا رہے، پھر چاہے وہ اسی حالت میں مر جائے، دعا کرتا رہے، لیکن اس ساتھ برا سلوک، مال اس کو بند کرنا، اس کو مارنا، اس کو گالی دینا، اس کو برا کہنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم تو پتہ نہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان سے لڑتے ہیں، مجھے گالی نہیں دلائی، میرا باپ ہونے کا، اس کا باپ ہونے کا تو حق ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے فلاں نہیں دیتا ہے، فلاں چیز نہیں کی، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نہ معاش ویسی ہے، نہ اس کا فائنینشیل کنڈیشن ہے، نہ اس کی صحت ساتھ دیتی ہے اب کہ آپ کے لیے لائے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی خواہشات کے لیے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے سکون کے لیے ان کو جو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منافق والد کے تعلق سے رسول اللہ کی دیکھی تاکید کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں والدین کے حقوق کے تعلق سے سن رکھی تھی۔ وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول، آپ نے اتنی باتیں بتائی ہے، زندگی میں والدین کے حقوق اتنے بتائے، کیا مرنے کے بعد بھی کوئی حق ہے؟ ان کا سوال یہ تھا کہ جب اتنے حق آپ زندگی میں بتا رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا حق باقی ہے جو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے؟ تو آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے۔ آپ نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، اس انصاری صحابی تھے، وہ کہا کہ ہاں تیرے والدین کا مرنے کے بعد بھی تجھ پر حق ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے وہ کیا حق ہے؟ آپ نے پہلا حق فرمایا کہ جب وہ مر جائے تو ان کے حق میں رحم اور مغفرت کی دعا کرنا، یہ مرنے کے بعد والدین کا پہلا حق ہے۔
دوسرا فرمایا ان کے وعدے پورے کرنا، جو وعدہ کر کے گئے پورے کرنا، یہ ان کا دوسرا حق ہے مرنے کے بعد۔ تیسرا فرمایا ان کے دوستوں کی عزت اور اکرام کرنا، یہ موت کے بعد تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا فرمایا ان کے بنیاد پر قائم رشتوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رکھنا، یہ ان کا چوتھا حق ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی والدین کے حق ہے، جیتے جی تو ہے ہی ان کے حق۔ اور والدین کو گالی دینے والے کے تعلق سے رسول نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور حدیث میں فرمایا تم اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی کیسے اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو کہا جب تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، وہ پلٹا کہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، یہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ مطلب دوسروں کی والدین کی بھی عزت سکھائی گئی ہمیں، نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کی بھی عزت کرو، اس لیے کہ تم ان کی بے عزتی کرو گے، وہ تمہارے والدین ہی کریں گے، اس کی وجہ تم بنو گے، لہٰذا تم نے اپنے والدین کی بے عزتی کی۔ تو یہ شریعت اتنی مطہرہ اور پاکیزہ ہے، اور والدین کے ایسے حق دیتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں آتی، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے جو زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کا زندگی بھر جو باپ پالتا ہے، بنا اجازت یہ نکاح کر لیتے ہیں، لڑکیاں نکاح بنا اجازت کر رہی ہیں، لڑکے نکاح بنا اجازت کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں کی اجازت کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے جس نے تمہیں پالا زندگی بھر رکھا تم اسے چھوڑتے ہو؟ لڑکیوں کو تلے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ زنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر رہی ہیں، اتنا بڑا فیصلہ خود سے لے رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی اختیار کرتے ہیں، اگر لباس اور کپڑے نہ لاکے دے عید اور برات کو تو ان سے ناراضگی اختیار کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے آج تک ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے کیا کیا۔ اگر ہم یہ دیکھنے بیٹھ جائے فہرست کیا کیا تو سب تو چھوڑ دیجئے، خالی وہ پیدائش کی تکلیف اگر ایک طرف رکھ دے اور باقی پورے اعمال رکھ دے تو میں سمجھتا ہوں جواب مل جائے گا کیا کیا۔ یہ بڑی عظیم چیز ہے، یاد رکھیے والدین ایک عظیم نعمت ہے، جسے ملی ہے وہ فائدہ اٹھا لے، جس نے ضائع کی وہ رب سے توبہ کرے، جس نے غلطی کی والدین حیات ہے تو معافی مانگ لے، بس یہی حل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، وہ ان کا معاملہ ہے، میرا حق ہے کہ ان کا حق میں جو ہے ان کو دیتے رہوں، تو ان کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھیے حق ہے۔ اور والدین سے اچھا سلوک کرنے کا کیا نتیجہ ملے گا ہم کو؟ آئیے سنیے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھائے، اس کے رزق میں اضافہ کرے، کشادگی کرے اور اس میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو معمولی اختلافات، وہی جو ہوتے ہیں مستحب یا سنت وہ جو چیزوں کے اگر والدین عمل نہ کرے تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو فلاں جگہ جڑ گئے، والدین نے جڑے تو وہ غلط ہے۔ یاد رکھیے عبداللہ کے والد منافق ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے کافر ہے، پھر بھی انہوں نے کبھی اپنے باپ کو برا نہیں کہا، ہمیشہ دعا خیر کی، سمجھانے کی کوشش کی، برا بھلا نہیں کیا، عوام میں جا کے لوگوں میں بدنام نہیں کیا ان کو کبھی۔ اسی طرح اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے سنیے۔ ان کے ساتھ کی گئی نیکی دنیا میں ہی ہماری مصیبتوں کے ہٹانے کے لیے وسیلہ بن سکتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی تھے جو ایک غار میں داخل ہوئے بارش سے بچنے کے لیے، اور اچانک اوپر سے ایک پتھر آ کر اس غار کے منہ پر لگ گیا۔ جب وہ پتھر نے اس غار کو بند کر دیا تو تینوں آدمیوں نے اپنے ایک دوسرے سے کہا ایک ایسا عمل کا وسیلہ آج ہم پکڑیں گے جو عمل ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، تاکہ اللہ اس وسیلے کے ذریعے اس عمل کے اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ جس میں سے پھر ایک نے کہا جو پہلا شخص تھا، اے اللہ میں چرواہا تھا اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، روز رات جب میں بکریاں چرا کر آتا اور دودھ دھوتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، جب وہ پی کر سیر ہو جاتے تو پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک بار مجھے آنے میں تاخیر دیر ہو گئی اور میں نے جو ہے جب دودھ نکالا وہ سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا اس لیے کہ پہلے والدین کا انتظار کیا۔ میں کافی دیر لے کر کھڑا رہا، بہت زمانے بعد، بہت دیر بعد جب وہ نیند سے جاگے تب ان کو میں نے دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا۔ اے اللہ میں نے اپنے والدین کو فوقیت اپنے بچے اور بیوی پر صرف تیرے وجہ سے دی تھی، اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر۔ پتھر اتنا سرک گیا کہ روشنی ہلکی ہلکی اندر آنے لگی۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ وسیلہ بن سکتی ہے ہماری مصیبتوں کے لیے، دنیا میں آخرت میں فائدہ، دنیا میں بھی اس کا بڑا فائدہ۔ یاد رکھیں رزق میں کشادگی، عمر میں اضافہ، مصیبتوں کے لیے ان کے ساتھ کی گئی نیکیاں وسیلہ بن سکتی ہے۔ پھر دیگر دوسرے 2 آدمیوں نے دعا کی، پتھر پورا ہٹ گیا، یاد رکھیے وسیلہ دیا، تو ان کے ساتھ کی گئی نیکی وسیلہ بنتی ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں بھی خسارے میں ہوگا، آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا، دونوں جگہ اس کا خسارہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں یہاں کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں خود بوڑھا ہو جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا یہ شرم کی بات ہے،
بچوں تم دباؤ، پوتے پاتیوں کو کہتا ہے، نواسوں کو کہتا ہے فلاں کرو. والدین آپ کے ہے، یہ خدمت آپ کو ہی کرنا ہے. پوتے کر دے الگ بات ہوتا ہے نا، بہت سی بار انسان بڑا ہوتا ہے تو شرم آتی ہے باپ کی خدمت کیسے کرے. شرم کی بات نہیں، وہ آپ کا اگر باپ ہے تو آپ کا ہی حق ہے اس کی خدمت کرنا. آپ کے بچے کرے نہیں کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہوتا ہے نا شرم آتی ہے، باپ بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، اب میں کیسے اس کے پیر دباؤں. آپ کو ہی کرنا پڑے گا باپ کی خدمت. یاد یہ الگ بات ہے کہ اس کے بچے کر دیں گے، اس کے بعد کے لوگ کر دیں گے، آپ کے پوتے کریں گے اس سے چھوٹے. اصل حق تو اس اولاد کا یاد رکھیں. اور خدمت میں یاد رکھیں جسمانی خدمت بھی شامل ہے. تو جو کچھ جسمانی خدمت ہو سکے اس کی بھی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ جسمانی خدمت خوشی کا باعث ہوتی ہے والدین کی. آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو والدین کی خدمت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے، دنیا میں ان کو راضی نہیں رکھتے. آپ نے فرمایا، یہ طبرانی کی روایت ہے اور ابن حبان میں بھی آتی ہے، مختلف الفاظ سے بڑی حدیث آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر منگوایا، آپ کا ممبر لا کر رکھا گیا. آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین. دوسری پر قدم رکھا، کہا آمین. تیسری پر قدم رکھا، کہا آمین. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا ایسا عمل کیا جو ہمیشہ نہیں کرتے. ممبر منگوایا، ایک کی بعد ایک قدم رکھا، آمین 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 کہا، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے یہ کام کرنے کا جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا. جبرائیل میرے پاس آئے، مجھ سے یہ حکم دیا، اور جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو اس شخص کے لیے جس کے زندگی میں اس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس میں اللہ اپنے اچھے نیکیاں کر کے اپنے رب سے مغفرت نہ کرا سکے. کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کا درود نہ بھیجے. کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اس شخص کو جو والدین کو پالے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اور ان کی خدمت کر کے اجر حاصل نہ کر سکے، ثواب حاصل نہ کر سکے، مغفرت نہ کروا سکے. دوسرے الفاظ میں والدین ذریعہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی مغفرت کرانے کا. تبھی تو کہا لعنت، ہلاکت، بربادی، برائی اس شخص کے لیے جو والدین میں سے دونوں کو پالے یا ایک کو پائے اور خدمت کر کے مغفرت نہ کرا سکے. مطلب یہ ذریعہ ہے مغفرت کا. بلکہ اس دین نے تو ایسا ذریعہ بتایا کہ اپنے ماں کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جنت ہے کا معنی یہ ہوا کہ ماں کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرو. بہت سے جو ہے سلف صالحین کے تعلق سے واقعات آتے ہیں کہ کسی نے پوچھا بھائی کہاں تھے، کب سے آواز دے رہے تھے، کب سے آپ کے انتظار کر رہے؟ تو کہا میں جو ہے جنت کی سیر کر رہا تھا. کسی نے پوچھا یہ کون سی بات ہوئی؟ تو کہا ماں کی خدمت کر رہا تھا. جنت کی سیر تو تھی وہ میرے لیے کہ میں وہاں تھا، ان کی پیروں میں تھا خدمت. تو ماں کی قدموں کے نیچے جنت کہہ دیا اللہ رب العزت نے. مطلب خدمت کرا لے، خدمت کر لے اور اپنی مغفرت کروا لے. تو کہا دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک مل جائے اور مغفرت نہ کروا سکے. دیکھیے بددعا کے الفاظ کہنے والی شخصیت اور ذات کون سی ہے جس کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے. یہ بہت بزرگ فرشتے ہیں، یہ انبیاء پر وحی لاتے ہیں اور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں بولتے. یہ اللہ نہیں بولنے لگا ہوں. اور یاد رکھیے اس بددعا پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی آپ عالم کے لیے رحمت ہیں. وہ رحمت للعالمین بددعا دے رہے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عموماً اپنی قوموں کو بددعا نہیں دیتے. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دینے کے بعد بددعا دی. 950 ایئرس انبیاء بددعا نہیں دیتے اپنی قوم کو. یہاں نبی اگر بددعا دے رہا ہے تو بہت اہم عمل چھوٹ رہا ہے. تبھی تو نبی بددعا کے الفاظ ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا آمین، جو رحمت للعالمین ہے، جس کے تعلق سے طائف میں جب فرشتے اور کہا اللہ کے رسول یہ طائف والوں نے آپ سے برا سلوک کیا، اس بستی کو دبا دے، تو کہا نہیں میں رحمت ہوں عالم کے لیے، زحمت نہیں. وہ نبی جو رحمت ہے اپنی امت کو بددعا دے رہا ہے. وہاں دوسری قوم کو اس نے بددعا نہیں دی جو اب ایمان نہیں لائی تھی، کافروں کو بددعا نہیں جو ایمان نہیں لائے تھے، اور یہاں اپنی قوم کو بددعا دے رہا ہے، مسلمانوں کو جو آپ پر ایمان لائے. اس سے پتا چلا کہ بہت بڑی ایک اہم چیز ہم چھوڑ رہے، تبھی نبی بددعا دے رہا ہے. کہ کہا آمین میں نے اس چیز پر. تو اندازہ لگا لیجئے اگر والدین کو جو ہم خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا سکے، دنیا میں مغفرت نہ کرا سکے، تو لعنت، ہلاکت اور بربادی ہے. آئیے صحابہ کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آداب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان واقعات کو نقل کیا. حسن درجے کی روایتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی اور مکہ میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر فوراً دوڑتے دوڑتے گئے. اپنے والد کو جو ہے وہ ان کو چونکہ ارادہ تھا ایمان قبول کرے، ان کے والد نابینا تھے ابو قحافہ، یہ فتح مکہ پر ایمان لائے. فوراً گھر گئے، اپنے والد کو پیٹھ پر بٹھا کر لایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو بکر
شیخ کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے کہہ دیتے، میں گھر چل کر آتا تمہارے والد کے پاس، کیوں لائے ان کو اٹھا کر؟ ایک تو نابینا اور کمزور انسان۔ یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے والدین کے لیے عزت اور تعظیم، اور یہاں دیکھیے ابوبکر صدیق کا اپنے والد کی خدمت کا جذبہ کہ نابینا ہے کیسے چل کر جائیں گے، پیٹ پر بٹھا کر لائے، اپنی پیٹ پر ڈال کر لائے۔ تو کہا شیخ کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے کہہ دیا ہوتا ابوبکر، میں تمہارے گھر آ جاتا، میں ان کا ایمان وہاں قبول کر لیتا، بیعت وہاں لے لیتا، تم کیوں تکلیف کر کے والد کو اٹھا کر لائے ہو؟ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب یہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بن کر ایک بار جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے، کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا آ گیا ابوبکر۔ جو ہی دیکھا کسی نے کہا میرا بیٹا آ گیا، یہ نابینا تھے، خوشی سے کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہاں بیٹا ہوں گا، اب کب آ کر ملیں گا۔ جو ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے پہلے کھڑا ہے میرے انتظار میں، آپ کو شرم آئی اور اونٹ سے آپ بیٹھنے سے پہلے نیچے کود گئے زمین پر۔ اونٹ ابھی بیٹھا نہیں تھا، بیٹھنے سے پہلے زمین پر کود گئے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات کی آپ تمام گواہی دیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت رسول اللہ کے بعد 2.25 سال چلی، آپ کا انتقال 63 سال کی عمر میں، گو 61 سال کی عمر ہے، 61 سال کی عمر ہے خلیفہ جب بنے تھے، 63 سال میں تو وفات پا گئے۔ خلیفہ بننے کی بات کا یہ واقعہ ہے، اونٹ سے آپ کود گئے، اتنے بڑھاپے میں بھی اپنے والد کی تعظیم کے لیے کہ میرا باپ میرے لیے کھڑے رہو میرے سامنے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا باپ کھڑے رہے اور میں جو ہے اونٹ پر بیٹھا رہوں، اونٹ سے نیچے کود گئے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ادب المفرد میں یہ واقعہ امام بخاری نقل کیا۔ ایک مرتبہ دیکھا 2 آدمیوں کو ساتھ جا رہے ہیں، ایک جوان لڑکا اور ایک بوڑھا انسان۔ تو اس جوان کو بلایا اپنے پاس اور پوچھا اس لڑکے سے، اور پوچھا یہ تمہارے کون ہیں؟ تو اس لڑکے نے کہا یہ میرے والد محترم ہے، یہ میرے باپ ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اگر یہ تیرے والد ہے تو یاد رکھنا ان کا نام کبھی نہ لینا، نام لے کر مت پکارنا، یہ عزت ہے باپ کی۔ کہا ان کا نام کبھی نہ لینا، مطلب صحابہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے، نام لینا والد کا، نام کبھی نہ لینا۔ ان کے آگے نہ چلنا، وہ نوجوان آگے چل رہا تھا، پیچھے چل، ان کی تعظیم ہے، ان کے پیچھے چل، سوائے اس کی کوئی مجبوری الگ بات ہے، تو ان سے آگے نہ چلنا، اور فرمایا ان سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا، یہ عزت ہے ان کی۔ آج کیا ہم اپنے والد کا نام لیتے رکتے ہیں؟ کہیں بھی ہم اپنا نام لیتے، بلکہ ایک دوسرے کو اپنے باپوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی کسی کو ابن کے جو اس کی جو ہے نام ہوتا ہے کہ فلاں یا ابن، اس طرح سے ہم پکارے، ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ تنگ کرنے کے لیے، طنز کے لیے، تکلیف دینے کے لیے یا اپنے باپ کو ذلیل کرنے کے لیے ناموں سے پکارتا ہے، یہ برا ہے۔ دوسرا فرمائے ان کے آگے نہ چلنا، تیسرا ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ ایسے کتنے بے نصیب جو ہے اولاد ہوتے ہیں جو اپنے باپ سے پہلے مجالس میں جا کر بیٹھتے ہیں اور باپ سے کہتے جاؤ کرسی ڈھونڈ لو، ابھی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے مل گئی، آپ کو کہہ رہا جلدی چلو، آپ ہلو ہلو چل رہے تھے جب سے، میں کیا کروں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، شرم کی بات ہے، یاد رکھیں۔ صحابہ اس چیز کو بے ادبی مانتے تھے، اور یہ حق ہے والد کا اور والدین کا، ماں باپ کا، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ادب المفرد میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گدھے سے اترے ہوئے تھے اور کسی ایک بدو کو، اعرابی کو جو دیہات سے آیا تھا، اس کو اپنے گدھے پر بٹھا دیا، اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب اور کہا عبداللہ تم بڑے انسان ہو، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، تم عمر کے بیٹے ہو، تمہارا ایک اونچا مقام ہے، یہ کس بدو کو تم نے اپنے گدھے پر بٹھا دیا اور اپنی پگڑی اس کے سر پہ ڈال دی اتار کر؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ میرے والد کے دوست ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ والد کے مرنے کے بعد اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسی لیے میں اپنے گدھے سے اتر گیا، اپنے والد کے دوست کو بٹھا دیا اور اپنی پگڑی جو کہ عزت ہوتی اتار کے ان کے سر پہ رکھ دی۔ دیکھیے صحابہ کیسا سلوک تھا کہ والد کے دوست عمر ابن خطاب کے، تو یہ عزت تو دینا پڑیں گی، اس لیے کہ مرنے کے بعد والد کا یہ حق ہے، یاد رکھیے والدین، تو آپ نے جو ہے اس طرح سے دیا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، بڑا ہی بہترین واقعہ ہے، لوگ اس کو سمجھیں، نوجوان بالخصوص اس کو سنیں، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ترغیب دلائے کہ ہم جو والدین کی واقعتاً عزت اور جو ان کی وہ کریں۔ ان کا مقام دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، مالک بن ابو اوف اشجعی رضی اللہ عنہ یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی ساتھ تھی، اور دونوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول اوف بن مالک کو دشمنوں نے پکڑ لیا۔ اوف بن مالک ان کے بیٹے تھے جن کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا اور پیروں میں بیڑیاں لگا دی تھی۔ دونوں والدین آئے اور بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول سے کہے کہ اللہ کے رسول کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو اور کثرت سے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تم پڑھتے رہو، امید ہے اللہ تمہاری جو تکلیف کو دور کرے۔ دونوں والدین ماں اور باپ اپنے بچے کی رہائی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنے لگے اور دعائیں کرنے لگے اپنے رب سے کہ اللہ اوف جو ہے اوف کو رہا کر دے، اوف کو آزادی دے دے۔ اوف بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جب دشمنوں نے مجھے پکڑ لیا، رات کا وقت تھا، میری بیڑیاں اچانک ٹوٹ گئی،
رات کا وقت تھا، جو بیڑیاں میری پیر میں تھی یہ اچانک ٹوٹ گئی. میں پریشان ہو گیا کہ بیڑیاں کیسے کیا ٹوٹ گئی. جب میری بیڑیاں ٹوٹ گئی میں فوراً دوڑا. ایک اونٹ وہاں اونٹنی تھی، اس پر سوار ہو گیا اور جو ہی میں نے اس اونٹنی کو اٹھایا، آزو بازو بہت سارے اونٹ تھے، سب اس کے ساتھ اٹھ گئے. اور جب میں وہاں سے بھاگا وہ پورے اونٹ بھی میرے ساتھ بھاگنے لگے. میں سیدھا وہاں سے بھاگا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا، کہیں نہیں رکا. جب گھر پہنچ کر آواز دی تو ماں نے سب سے پہلے آواز سنی، کہا یہ میرا بیٹا عوف ہے، یہ میرا بیٹا عوف ہے. فوراً دوڑ کر گئی، دیکھا تو ان کا بیٹا تھا، تھکا ہارا تھا. اتارا، انہوں نے آرام کیا. جب آرام کر لیا تو دیکھا کئی اونٹ ساتھ آ گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد گئے اور کہا اللہ کے رسول، عوف کو اللہ نے رہائی کر دی اور عوف گھر آ چکا ہے، لیکن ساتھ میں اتنے سارے اونٹ لا لیا ہے، ان اونٹوں کا ہم کیا کریں؟ یہ اونٹ ہمارے نہیں ہیں، وہ آ گئے، ساتھ بھاگ رہے تھے تو سب آ گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا ان اونٹوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو. اور اللہ رب العزت نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 2 اور 3 اتاری. اس کا اللہ نے فرمایا، اس آیت کے اندر اس کا نزول ہوا اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کوئی اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس سے دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا تھا. عوف تو پکڑے گئے تھے لیکن وہاں دیکھیے اللہ نے رہائی بھی دلوائی اور اونٹ بھی دلوایا، ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے امید بھی نہیں کی تھی. یہاں اس واقعے میں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے والدین کا مقام پتہ چلتا ہے کہ والدین نے دیکھی بکثرت دعا کی اللہ سے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے. اللہ رب العزت نے والدین کی دعا کے نتیجے میں عوف کی کڑیاں جو ہے توڑ دی، بیڑیاں ٹوٹ گئی. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ بیڑیاں ٹوٹ گئی. اور ایسے اس کے بعد کے ادوار کے واقعات بھی ہیں. وقت نہیں کہ میں تمام ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوں. ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، ایک بار جو ہے رومیوں نے اسے گرفتار کر لیا. جب رومیوں نے اسے گرفتار کیا، وہ جو ہے جیل میں تھا، اس کی ماں اس کے لیے لگاتار دعائیں کر رہی تھی، اللہ اس کو رہائی دے، اس کو نجات دے، اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا. وہ کہتا ہے کہ اچانک جو ہے فوج کھڑی تھی، لوگ کھڑے تھے، میں بندھا ہوا تھا، میری بیڑیاں ٹوٹ گئی. فوجی پریشان ہو گئے، کہا کس نے تیری بیڑیاں توڑی؟ اس نے کہا میں کیسے توڑ سکتا ہوں، یہ تو جو ہے ایک ہاتھی سے بھی بیڑیاں نہیں ٹوٹنے والی ہے، میں کیسے توڑوں گا؟ دوسری بیڑیاں ڈالی گئی، ان کے والدین دعا، وہ بھی ٹوٹ گئی. فوج پریشان ہوگی، کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ اس کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہے؟ اپنے علماء کو بلایا. جب ان کے علماء ہیں جو عیسائی علماء تھے، کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ دیکھا بیڑیاں ٹوٹ جاتی جب بھی ڈالی جاتی ہے. تو کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ بھی اہل علم تھے، اہل کتاب کا علم رکھتے تھے. کہا میری ماں زندہ ہے. تو کہا بس اس کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اب اس کو گرفتار کر کے کوئی فائدہ نہیں، اسے رہا کر دینا زیادہ بہتر ہے. اور اس کو ان لوگوں نے رہا کر دیا. ماں کی دعا اتنا اثر رکھتی ہے، یاد رکھیے والدین کی دعا کا یہ اثر ہے. یہ تو واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی میں نے جامع ترمذی کا آپ کے سامنے رکھا. اسی طرح جو ہے متفقہ علیہ ایک روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی نیک. آئیے سنیے واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جن کا نام جریج تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہوگا. ہم سے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھے جو بڑے نیکوکار تھے، جو اللہ کے بڑے ولی تھے بنی اسرائیل میں، جن کا نام جریج تھا. جریج جو ہے ایک گرجا میں رہتے تھے، بلکہ گرجا انہوں نے تعمیر کیا تھا، ایک عبادت خانہ انہوں نے تعمیر کیا تھا جس میں وہ عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے اور بستی سے باہر اس گرجا کے اندر رہتے تھے. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جریج اپنی نماز میں تھے، ان کی والدہ اور کہا یا جریج، یا جریج، اے جریج آؤ، میں تمہاری ماں ہوں، ملنا چاہتی ہوں. جریج نماز پڑھ رہے تھے، یہ نفلی نماز تھی ان کی. سوچا کہ نماز مکمل کرتا ہوں پھر جا کے مل لیتا ہوں والدہ. نماز ختم کرنے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی. پھر دوسری بار آئی، جریج پھر اپنی نماز میں لگے تھے عبادت میں. والدہ نے کہا یا جریج، یا جریج، اے جریج آؤ، میں آئی ہوں. بہرحال جریج نے سوچا بس نماز ختم کرتا ہوں فوراً جاؤں گا. پھر بہرحال والدہ چلے گئی. تیسری بار یوں ہوا، والدہ پھر آئی. پھر کہا جریج، اور جریج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے. ماں ناراض ہو گئی اور کہا تو جو ہے طوائفوں کا منہ دیکھے. بدعا دے دی اس نے. اس زمانے میں ہو سکتا ہے یہ ایسے طریقے ہوتے، بدعا کے الگ الگ ہوتے طریقے. تو جو ہے بری عورتوں کا منہ دیکھے. یہ بدعا دے کے ماں چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جریج کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادتیں تھی، اس سے لوگ جلتے تھے. اچھے لوگوں سے لوگ جلتے ہیں ہر دور میں، ان سے لوگ جلتے تھے. تو لوگ ویسے ان پہ الزام لگانا چاہتے تھے. ایک گروہ نے یہ سوچا کہ جریج پر ایک الزام لگایا جائے، کچھ نہ کچھ ان کی عبادتوں کو برا بتایا جائے تاکہ ان کی شخصیت بدنام ہو جائیں گی تو ان کی عبادتیں بدنام ہو جائیں گی اور لوگ ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کریں گے، یا ان کی وجہ سے لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اتنی عبادت تم نہیں، تو ایک الزام بھی ہٹ جائیں گا. انہوں نے سوچا کیا کریں. انہوں نے جو ہے ایک عورت کو تیار کیا جو ایک بری عورت تھی، جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی اور جو غلط کام کرتی تھی.
اس کو تیار کیا کہ کچھ تو بھی تم ایسا کرو جریج پہ الزام لگ جائے. وہ عورت بھی جو ہے جریج سے جلتی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک ایسی ترکیب نکالتی ہوں کہ جریج تو بدنام ہونا ہی ہے اس کے اندر. اور اس نے کیا کیا, اس گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا, اس سے منہ کالا کرتی رہی. رسول اللہ فرماتے اس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے اس کو ایک اولاد ہوئی جو زنا کی اولاد تھی. جب اس کو اولاد ہوئی تو اس عورت نے کہا یہ اولاد جریج کی ہے. جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریج کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. کہا کہ یہ عمل کرتے ہو, تم کو اتنا بڑا اللہ کا ولی سمجھتے تھے فلاں, اتنا مارا کہ رسول اللہ فرماتے اس کا پورا گرجا توڑ دیا, عبادت خانہ توڑ دیا. اور مارتے 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 جو ہے دور تک جو ہے اپنے جو ہے بادشاہ کے پاس, وقت کے حاکم کے پاس لے گئے. جب وہاں پہنچے تو جریج نے کہا بتاؤ تو صحیح کیوں مارتے ہو, کیا ماجرا ہے؟ کہا تمہیں ایک اولاد ہے, تم نے منہ کالا کیا کسی عورت کے ساتھ. تو کہا اس کو لاؤ تو صحیح, وہ عورت کون ہے اور وہ کون ہے جو کہہ رہی کہ میرا وہ بچہ ہے. جب اس عورت کو لایا گیا تو اس نے کہا جریج نے میرے ساتھ منہ کالا کیا, یہ ان کی اولاد ہے. ماں کی بددعا ہوئی. جریج نے بری عورت کا منہ دیکھا. جریج نے کہا ٹھیک ہے مجھے نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جریج نے اس لڑکے سے کہا اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے. اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے, میرا باپ وہ چرواہا ہے. لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی, اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا جریج چاہو تو تمہارا گرجا واپس سونے کا بنا دیتے. جریج نے کہا نہیں, سونے کا کیوں بناتے ہو, بس جیسا تھا ویسے مجھے بنا کر دے دو بس. پتا چلا ایک ولی کے حق میں بھی اگر ماں بددعا دے دے تو اللہ قبول کر لیتا. میں نے اس لیے کہا نا ان کا اسپیشل مقام ہے, یہ دعا دے تو قبول, یہ بددعا دے تو قبول, چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے, آپ کتنے بڑے ولی رہو, اللہ چھوٹ نہیں ہے کس کو بھی. یاد رکھیں اس حدیث سے بات پتا چلتی ہے کہ ایک معمولی سی لرزش جو جریج سے ہوئی, معمولی سی غلطی کا اتنا عظیم ان کو جو ہے نقصان ہوا. اپنی ماں کی معمولی سی غلطی تھی نا, دیکھا جائے تو ہمارے نزدیک تو اتنی معمولی ہے کہ ہمارے ماں باپ 1000 بار بھی آواز دے تو ہم جواب نہیں دیتے ہیں. ایک معمولی سی غلطی جو اپنی ماں کے ساتھ کر بیٹھے تھے کہ آواز نہیں دی اپنی ماں کو, نماز چھوڑ کر آتے, اس میں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریج. کتنی بڑی آزمائش ہے ایک دیندار انسان پر زنا کا الزام لگنا, لوگوں نے مارنا پیٹنا, اس کا عبادت خانہ توڑ دینا, اتنی بڑی آزمائش سے ملوث ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے. جریج نفل عبادت کر رہے تھے, توڑ دیتے وہ نماز اور چلے جاتے. نفل عبادت پر ان کی ترجیح ہے اور ایک معمولی سی ان کی نافرمانی اتنی بڑی آزمائش میں ایک بڑے سے بڑے انسان کو ڈال سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین نہیں تھے, آپ کے بالغ ہونے سے پہلے دونوں انتقال کر چکے تھے, لیکن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے والدین کی تعظیم کرتے. اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے فرمایا کہ یہ دائی حلیمہ ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی دوسرے. رسول اللہ کو جیسی پتا چلا یہ میری رضائی ماں ہے, آپ نے اپنی چادر نکال دی. یاد رکھیے کسی کے آنکھ کا کپڑا اس کی عزت ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو اگر مہمان آتے ہیں تو اپنے آنکھ کے اوپر سے کوئی چادر ہوتی ہے اس سے صفائی کر کے بٹھاتے ہیں. یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے. اور عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ اپنا کپڑا نکال کے عزت کے طور پر لوگوں کو اس پہ بٹھاتے تھے. رسول اللہ نے جو ہی سنا کہ یہ میری دودھ شریک مطلب میری رضائی ماں ہے, آپ نے اپنی چادر نکال کر بچھا دی اور کہا آئیے محترمہ اس پر تشریف رکھیے. یہ چادر عزت ہوتی ہے. رسول اللہ نے اس چادر کو اتار کے رکھ دیا اور کہا آئیے اس پر تشریف رکھیے, جبکہ آپ کی سگی ماں نہیں تھی. ہمارے پاس ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ناقص چیز دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے بنسبت اپنے بیٹھنے کی. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ نے اپنی چادر نکال دی. چادر عزت ہوتی ہے کہ آدمی کو کھینچے اس کو تو آدمی برا سمجھتا ہے. وہ کپڑا نکالا جو اوڑھتے تھے اور بچھا کر کہا آئیے بیٹھیے. یہی مقام ہے ایک جو ہے رضائی ماں کا, اور اصل ماں کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے والدہ کی خدمت کا نتیجہ کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا تابعین میں سے ایک بزرگ ہے, تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جن کا نام اویس ہے. کیا فرمایا, یہ صحابی نہیں ہے, سن لیجیے. تابعین میں سے ایک بزرگ ہے, مطلب رسول اللہ پیشن گوئی کر رہے ہیں, ابھی وہ صحابی نہیں ہے وہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جس کا نام اویس ہے. وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اگر اللہ کے بھروسے وہ کوئی خصم کھا لے یا کوئی بیڑا اٹھا لے تو اللہ ان کی خصم اس بیڑے کو پورا کر دیتا ہے. اگر اللہ کے واسطے سے کوئی خصم کھا لے, کوئی جو ہے وعدہ کر دے تو اللہ ان کی خصم کو پورا کر دیتا ہے اور انہیں سفید داغ ہے. اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کی ملاقات صحابہ سے کہا ان سے ہو جائے تو ان سے مغفرت کی دعا کی ضرور گزارش کرنا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے. کس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ تابعی کے تعلق سے. ان کے تعلق سے آتا اویس رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ قرن قبیلے کے تھے. اویس قرنی جن کے نام سے بہرحال مشہور ہے, یہ قرن قبیلے کے تھے, یمن کے رہنے والے تھے. اور یہ صحابی کا شرف حاصل نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برخط لکھا, اللہ کے رسول میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ سے ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھے تو وہ جو ہے وہ شخص صحابی ہو جاتا ہے. میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں.
صحابیت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ کہ میری ماں کی خدمت کے لیے پھر کوئی نہیں ہوگا، کیا کروں؟ رسول نے کہا پھر گھر پہ ہی رہو۔ صحابی کا شرف چھوڑا اپنی ماں کے لیے، صحابی کا درجہ سمجھتے ہیں نا اب کیا ہوتا ہے؟ صحابی کا شرف چھوڑا اپنی ماں کی خدمت کے لیے۔ تبھی رسول اللہ نے کہا کہ تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور اللہ کے اگر واسطے سے کوئی بیڑا اٹھا لے، کوئی خصم کھا لے تو اللہ ان کی خصم کو پوری کر دیتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی ایک کو مل جائے تو ان سے ضرور جو ہے دعائیں مغفرت کرانا۔ سن 23 ہجری میں یہ جو ہے مکہ آئے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا چلا اویس مجمع میں آئے ہوئے، عمر ابن خطاب نے بلایا اور کہا رسول اللہ نے تمہارے تعلق سے ایک بات ہمیں بتائی تھی اویس کے تعلق سے کہ جب تم سے ملو تو دعائیں مغفرت کرانا، تو میرے لیے دعائیں مغفرت تم کرو۔ اور اویس نے جو عمر ابن خطاب کے لیے دعائیں مغفرت کی، اس کے بعد کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو کہا کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا خط لکھ دیتا ہوں کوفہ گورنر کو تاکہ تمہاری عزت اور تعظیم کرے۔ تو کہا نہیں، میں عام لوگوں کے ساتھ جیسا رہنا ہی پسند کرتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں آپ کا خط لکھ کر دینے کی۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ایک اونچے مرتبہ والا آدمی اپنے سے چھوٹے مرتبہ والے سے دعائیں مغفرت کروا سکتا۔ یقیناً اس حدیث میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو کتاب و سنت کا صحیح فہم نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے دیکھو ایک ولی کا درجہ ایک صحابی سے زیادہ ہے، رسول اللہ نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ ایک اویس سے جو دعا کروائے۔ تو یہ اس طرح کا اصول نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک اونچے درجے والا انسان جو کہ صحابی ہے، عمر ابن خطاب صحابی ہے، وہ ایک اپنے سے چھوٹے درجے والے انسان سے بھی دعائیں مغفرت کروا سکتا ہے۔ سمجھا بات؟ یہ نہیں کہ ولی کا مقام اونچا ہوتا ہے، صحابہ سے بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کے فلسفے لاتے ہیں، کتاب و سنت سے ثابت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ پتہ یہ چلا کہ ماں کی خدمت کا نتیجہ بدلا کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ ان کو برس تھا، کوڑ کا مرض تھا، انہوں نے دعا کی، اللہ نے وہ بھی دور کر دیا، سوائے ایک نشان باقی تھا جس کے تعلق حدیث میں ان کے جسم پر ایک سفید داغ ہے، رسول نے فرمایا پہچان ان کی بتائی، اس سے تم پہچان لوں گی اویس سے۔ اور جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ سلوک نے دیکھی اویس کو کیا مقام دیا کہ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ ان سے ضرور مغفرت کی دعا کرو، اور عمر بن خطاب نے اپنی مغفرت کی دعا ان سے کروائی۔ اسی طرح عمر بن خطاب کا دور تھا رضی اللہ عنہ، اور ایک شخص تھے جن کا نام جو آتا ہے وہ یہ ہے امیہ الکنانی۔ امیہ الکنانی یہ شام کے رہنے والے تھے، کنان شہر کے۔ یہ ایک تابعی تھے۔ جب اسلامی حکومت بڑھنے لگی تو یہ کنان سے جو ہے کنان کا علاقہ چھوڑ کر مدینہ آ کر بس گئے۔ جب مدینہ آ کر بس گئے تو ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام کلاب تھا۔ تو امیہ مدینہ آ کر بس گئے، مدینہ میں رہنے لگے۔ عمر بن خطاب کا دور تھا۔ جو ان کا لڑکا کلاب تھا، اسے بڑا جوش و جذبہ تھا کہ اسلام کے لیے کچھ کروں۔ اس نے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا امیر المومنین مجھے جو ہے آپ جہاد کے لیے بھیج دیں، جو کہ فارس میں جنگ چل رہی تھی اس زمانے میں۔ امیر المومنین نے جب اس نوجوان کا کلاب کا جذبہ دیکھا، کہا والدین سے اجازت لی؟ تو کہاں اجازت لے لی میں نے، والدین نے اجازت دے دی تھی۔ وہ چلے گئے جہاد کے لیے۔ اب بہرحال جہاد کرتے رہے۔ یہ ابن ابی دنیا کی روایت ہے۔ وہ جہاد کے لیے چلے گئے۔ ہوا یوں کہ ان کے والد بڑے پریشان ہوئے ان کے جانے کے بعد۔ پہلے تو اجازت دے دی جاؤ بول کر، لیکن بعد میں بڑا احساس رہا بیٹے کے جانے کا، اور بڑے غم زدہ ہوتے رہے۔ اس حد تک غم زدہ ہوئے بیٹے کی جو ہے یاد میں ماں والد امیہ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی اتنے غم زدہ ہوئے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس ایک مرتبہ آ گئے، اور یہ کافی لمبے وقفے سے گئے ہوئے تھے، یاد رکھیے 2-3 دن 4 دن کا وقفہ نہیں، کئی مہینے بلکہ سال ہو چکا تھا جا کر جہاد۔ ان کے والد آئے اور کہا امیر المومنین عمر بن خطاب سے آ کر کہا واللہ یا ابن الخطاب، اللہ کی قسم اے ابن خطاب، عمر ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، لئن لم ترد علی والذی ولدی لأدعون علیک فی عرفات۔ انہوں نے کہا امیر المومنین سے آ کر اے خطاب کے لڑکے عمر ابن خطاب، یا امیر المومنین اللہ کی قسم اگر تم نے میرے بیٹے کو واپس نہیں بلایا جہاز سے تو میں عرفات کے میدان میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب بڑے ہوشیار اور دانا انسان تھے، سمجھ گئے اس باپ کے احساس کو کہ اس کے بیٹے سے جدائی نے اس کو اس الفاظ سے مجبور کیا۔ کہا اگر بیٹے کو نہیں بلایا میرے تم نے، میں اتنا پریشان ہوں اس کی یاد میں عرفات کے میدان میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا کہ تم نے ایسا سلوک کیا کہ میرے بیٹے کو بھیج دیا اور بلایا نہیں۔ امیر المومنین نے بھاپ لیا، فوراً خط لکھا اور کہا کہ کلاب کو فوراً کہو کہ واپس آ جائے، جو بھی حالت میں واپس آ جائے، اب کوئی جہاد اور جنگ کی انہیں ضرورت نہیں، واپس آئے۔ کلاب واپس آ گئے۔ جب کلاب واپس آئے تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے انہیں چھپا لیا، بتایا نہیں، اور کلاب سے پوچھا کلاب کیا کرتے ہو ایسا اپنے باپ کے لیے جو دوسری اولاد بھی ہے لیکن تمہارے لیے اتنی تڑپ رکھتے ہیں؟ ان کو اور بھی بچے تھے۔ کہا کہ امیر المومنین میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے، بڑی اطاعت کرتا ہوں ان کی، بڑی فرمانبرداری کرتا ہوں ان کی، تمام جو حکم دیتے ہیں شریعت کے مطابق بجا لاتا ہوں،
کبھی ان کو ناراض نہیں کرتا ہوں اور ان کے لیے سب سے اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے خاص دودھ دھو کر لاتا ہوں، اور میرا طریقہ یہ ہے ان کو خوش کرنے کا کہ میں پہلے جب اونٹنی ہوتی ہے اس کو اچھا کھانا کھلاتا ہوں، جب وہ کھانا کھا چکی ہوتی ہے تو فوراً جو ہے تازہ دودھ بنتا ہے تاکہ جانور جب کھاتا ہے، تو جب وہ کھا چکی ہوتی ہے میں اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، جب تازہ دودھ اس کے جسم میں بن جاتا ہے میں اس دودھ کو جو تھن کو صاف کرتا ہوں اور اس تازے دودھ کو جو اچھا میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے نچوڑتا ہوں اور پھر وہ دودھ لے جا کر اپنے والد کو پلاتا ہوں۔ یہی بس میرا کچھ عمل ہے جو میں کرتا ہوں، شاید یہ عمل ان کو بڑا یاد آتا ہے، میں محبت، شفقت، اطاعت اور ان کو کھانا کھلانا پلانا۔ کہا اچھا ٹھیک، تم سامنے نہ آنا۔ آپ نے امیہ الکنانی کو بلایا اور کہا کیسے حال ہے؟ روایت میں آتا ہے جب تک دکھنا بھی ان کو کمزور ہو چکا تھا۔ کامل المومنین، کہہ چکا ہوں آپ کو کیا حال ہے، بول چکا ہوں آپ کو، وارننگ دے چکا ہوں، آپ نے اب تک میرے بیٹے کو پھر بھی نہیں بلایا۔ اب نظریں کمزور ہو جا رہی ہے، بس خواہش کرتا ہوں کہ اندھا ہونے سے پہلے یا موت سے پہلے ایک بار دیکھ لوں۔ اب آپ تو سن نہیں رہے، بلا تو نہیں رہے۔ یقیناً امیر المومنین کے خلاف حقیقت تھوڑی بدعا کرنے والے تھے، صرف ایک بس سمجھانے کے لیے کہ میں کتنا تڑپ رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ کہا اس سے زیادہ کیا بولوں میں آپ کو، اب دکھ بھی نہیں رہا ہے مجھے، میں بہت کم دیکھ پاتا ہوں، اگر کاش میرا بچہ آ جائے تو اس کی ماں بھی انتظار کر رہی ہے، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ دیکھ لوں اسے۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے تشریف رکھو، سوچتے ہیں اس مسئلے پر۔ جب وہ بیٹھ گئے، ابھی بتایا نہیں تھا کہ ان کا بیٹا آ چکا ہے، امیہ سے کہا، کلاب سے کہا جاؤ اسی طریقے سے دودھ دھو کر لاؤ جیسا تم عام حالت میں ماں باپ کو پلاتے ہو۔ امیہ اسی طرح کلاب گئے، اسی طریقے سے دودھ دھویا جس طریقے سے ہمیشہ دودھ پلاتے دھو کر، جانور کو کھلایا، جب تازہ دودھ تھن میں آیا اس کو دھویا اور لے جا کر دے دیا۔ ابھی بیٹے کو امیر المومنین نے سامنے نہیں لایا اور کلاب سے امیہ سے کہا امیہ یہ لو دودھ پیو اب دودھ۔ جب امیہ نے دودھ پیا تو دودھ پیتے کا امیر المومنین تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ دودھ میرے بیٹے نے دھویا ہے، وہ آ چکا ہے یہاں۔ کہا امیہ کیسے پہچانا؟ کہا اس دودھ میں خوشبو ہے اس کی، اس لیے کہ وہ جیسا دودھ دھوتا ہے کوئی اور ویسا دودھ دھو کر نہیں دے سکتا ہے مجھے، جو اس کی طریقہ تھا دودھ دھو کر اپنے والدین کے لیے سب سے بہترین چیز دینا۔ کہا امیر المومنین میرا بیٹا آ چکا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا وہ آ چکا ہے۔ کلاب سے کہا اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ۔ کلاب گئے، اپنے باپ سے ملے اور کہا اب تم جہاد میں نہیں جاؤ گے۔ امیر المومنین نے کہا تم اپنے والدین کے پاس ہی رہو گے، ان کی خدمت کرو گے، یہی تمہارے لیے جہاد ہے، اب تم جائیں گے نہیں یہاں سے جہاد۔ سمجھا؟ تو دیکھیے اس ماں باپ کی تڑپ اس اچھی اولاد کے لیے، یہ خیر کی دعائیں دیتے ہوں گے کلاب کو، یہ اچھی اچھی اس کے بارے میں سوچتے ہوں گے، یہ دنیا اور آخرت کی اس کے لیے۔ اور اس بیٹے کا سلوک دیکھیے جو دور چلے جائے اپنے والدین سے تو تڑپ رہے ہیں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ والدین کو ہم اتنا تنگ کرتے ہیں کہ کبھی اگر ہم ان سے دور گئے تو وہ کبھی کبھی سکون محسوس کرتے ہیں کہ اولاد کیوں اتنا تنگ کرتی ہے۔ ہونا تو یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تڑپے ہی اولاد کے لیے، وہ فکر کرے اولاد کے لیے۔ اگر ایسے پھر والدین جب فکر کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بڑے محدث گزرے، میں نام بہرحال بھول چکا ہوں ان کا، جن کے تعلق سے آتا ہے بہت بڑے محدث تھے، لوگ دور دور سے حدیث سیکھنے آتے تھے اور شاگرد آ کر بیٹھے ہوتے، کتابیں ہاتھ میں ہوتی اور قلم لگا ہوا ہوتا اور وہ حدیث بیان کرنے کو ہوتے کہ ماں پیچھے سے آواز دیتی ہے جاؤ مرغیوں کو دانا ڈالو، وہ فوراً اٹھتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے کلاس سے بھاگتے ہیں، مرغیوں کو دانا ڈالتے ہیں، شاگرد پورے بیٹھے ہوتے قلم لے کر کہ استاد آئیں گے، پھر آ کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے بڑے محدث ہے، یہ نہیں کہا ماں سے کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، ابھی بعد میں بات کریں گے ہم۔ ماں کی آواز آئی مرغیوں کو دانا ڈال، کلاس چھوڑی اور بھاگ گئے نکل کر، مرغیوں کو دانا ڈالا، اس لیے کہ یہ کام تو نفل ہے، فرائض تو کر رہے ہیں، لیکن ماں کی اطاعت ماں باپ کی نفل پہ ترجیح پاتی ہے۔ حدیث کا علم چھوڑ دیا، بھاگتے تھے، جا کر دانے ڈالتے تھے اور آتے تھے، پورے شاگرد صرف دیکھتے تھے استاد کے عمل، یہ کیسی اطاعت ہے۔ کتنے لوگ انتظار کریں لکھنے کے لیے، سب ایک طرف رکے ہیں، فوراً جا کر مرغیوں کو دانا ڈالتے، پھر آ کر جو اپنی حدیث بیان کرتے اور جو بچے لکھتے ہیں۔ تو والدین کا بڑا عظیم مقام ہے۔ بس مختصر سے نکات کی شکل میں رکھ دیتا ہوں، زندگی میں جب جوان ہو تو کیا سلوک ہو، بوڑھے ہو جائے تو کیا ہو، مر جائے تو کیا ہو، کہ زندگی میں جب یہ صحت مند ہو تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں، ان کی عزت اور توقیر کریں، بات اور فعل میں ان سے ادب سے پیش آئے، ان کو ڈانٹے ڈپٹے یا ان کو جھڑکے نہیں، ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کرے، ان کے آگے نہ چلے، ان سے پہلے نہ بیٹھے، ان کے اوپر بیوی بچوں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ترجیح نہ دے، ان کو اونچا نہ سمجھے، اسی طرح انہیں نام لے کر نہ پکارے، ان کے آگے نہ چلے بلکہ عزت اور توقیر سے ان کو پکارے اور ان سے پہلے نہ بیٹھے۔ اسی طرح اگر بوڑھے ہو جائے تو جو کام کرنا وہ یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے یہ بڑھاپے میں کتنی بھی تکلیف دے، ہمیں اچھا سلوک کرے، ان کو کھانا کھلائے، ان کو کپڑے پہنائے، بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کروائے، ہر طرح کی تکلیف ان سے دور کرے اور اپنے آپ کو ان پر قربان کرے، اور اگر مر جائے، انتقال کر جائے تو ان کے لیے دعائے مغفرت اور استغفار کرے، ان کے وعدے پورے کرے، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یا ماں ہو تو ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو رشتے ان کی بنیاد پر بنے ہیں ان رشتوں کو جو ہے باقی رکھے۔ یہ ان کے چند حقوق تھے، میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، ہم تمام کو ان کا مرتبہ سمجھ کے ان کے مرتبے کے مطابق جو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، ہم تمام کے لیے ان کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہماری جنت کا ذریعہ بنا دے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جی بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جیسا کہ ماں باپ کی اطاعت ہم پہ ضروری ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ماں چاہتی ہے کہ ننیالی رشتوں سے بچہ ملے اور باپ چاہتا ہے کہ ننیالی رشتوں سے بچہ نہ ملے، اس معاملے میں اگر باپ ننیالی رشتے داروں سے اس بنیاد پر نہ ملنے کو کہتا ہے تو پھر آپ والد سنیں گے، والدہ کی سنیں گے، والدہ کو شرعی بنیاد پر شرعی بنیاد کے آپ کے ننیال کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے، اتنا ہوتا ہے وہ فارغ کر جھگڑا آپ ان کی بات نہیں ہے، آپ نہیں جانتے، لیکن والد کی بنیاد یہ ہے کہ ان کو اچھا لگتا ہے، اس لیے چھوٹی سی بات نہ ہوتی رہے، یاد رکھیں اس معاملے میں تعلق رکھیے، والد کو بتائیے، یہاں والدہ کی سننا بھی ہو جاتی ہے، والد کی سننا بھی ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا بتانا ضرورت ہے ہر بار میں ان سے ملا، ماموں سے ملا، نانا سے ملا، فلاں سے ملا، خاموشی ملتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر شرعی بنیاد پر منع کرتے تو آپ ان کی سن لیں۔ دوسرا رہا، اگر والدہ کہتی ہے ان سے ملاقات کرو والد کے برعکس، اس بنیاد پر کہ والد کی جو دلیل ہے، جو وجہ ہے، وہ شرعی وجہ نہیں ہے، دنیاوی کوئی وجہ ہے یا کوئی پرانا جھگڑا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو آپ خاموشی سے اگر مل لے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں، کبھی وہ مل جائے آپ کو باہر تو مل لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی باپ کہتا ہے کہ نہ ملے تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ آپ احتیاط کریں اور والدہ کو سمجھائیں کہ والد صاحب نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ والد کے ماتحت آپ کی والدہ ہوتی ہے، یاد رکھیے، شوہر کے ماتحت بیوی ہوتی ہے، تو لہٰذا بیوی کا بھی کام ہے کہ اگر اس کا شوہر نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بچے جا کر ملے تو آپ اس معاملے میں سن لیں، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ عزیز زیادہ بہتر ہوگا۔ گو ماں کا حق پہلے ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی کبھار باہر کے معاملات عورتیں اتنے اچھے سے نہیں سمجھ پاتی جتنے اچھے سے باپ سمجھتا ہے۔ فار ایگزامپل باپ کہہ رہا ہے بمبئی جا کے پڑھائی کیجیے، ماں کہہ رہی بمبئی مت جائیے، باپ زیادہ جانتا ہے کہ اولاد تو کہاں بھیجنا چاہیے کہاں نہیں، اور باپ کا اختیار ہے اولاد کے اوپر کہ کہاں بھیجے اور کہاں نہیں، تو لہٰذا میں کہوں گا اگر اس کے بعد بھی اگر والد چاہتے نہ ملے تو آپ نہ ملے، یہی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ باپ کے ماتحت اولاد ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور بیوی بھی باپ کے ماتحت ہے، لہٰذا وہ دونوں جب راضی ہو جائے ایک دوسرے سے تب ملیے، نہ ہو تو آپ احتیاط کیجیے، باہر مل گئے تو ملاقات کر لیجیے، آنا جانا ہو تو کر لیجیے، خاص طور سے اگر وہ نہیں چاہتے تو آپ نہ کریں، میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کسی فیصل صاحب نے سوال کیا انٹرنیٹ کے ذریعے پنجاب پاکستان سے، وہ سوال کرتے ہیں کہ میرے والد 80 سال کے ہیں اور لڑائی کرتے رہتے ہیں، اگر چپ رہوں تو بھی غصہ آتا ہے اور اگر بات کروں تو بھی غصہ کرتے ہیں، مطلب اگر وہ کچھ کہتے ہیں اگر میں نہ سنوں تو ناراض ہوتے ہیں، سن لوں بھی تو ناراض ہوتے ہیں، اس معاملے میں کیا کروں؟ تو میں بہرحال یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے والد ناراض ہوتے ہیں آپ سے، غصہ کرتے ہیں، چاہے آپ جواب دے تو بھی کرتے ہیں، چاہے آپ جواب نہ دے تو بھی کرتے ہیں، یہ بڑھاپے کا تقاضا ہے، یہ اولڈ ایج کا تقاضا ہے، اس عمر میں انسان اسی طرح چڑچڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ چھوٹے بچے چڑچڑے ہوتے ہیں بچپن میں، تو لہٰذا اگر وہ آپ سے کچھ پوچھتے ہیں، اگر آپ جواب دیتے ہیں اور اس پر بھی وہ ناراض ہوتے ہیں تب بھی آپ جو ان کو جواب دیں گے اور خاموشی اختیار کریں گے، ٹھیک، یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو تو جواب دو بھی تو فضیلت اور جواب نہ بھی دو بھی تو فضیلت، ان کو بولو بھی تو نقصان، نہ بولو نقصان، یہ کبھی نہیں ادا کریں گے۔ دوسرا آپ جواب دیجئے ان کو جتنے اچھے انداز سے ہو سکتا دیجئے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو برا سمجھے یا کیسا کرے یا آپ سے لڑے یا آپ سے جھگڑے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جو بھی آپ سے سلوک کرے، آپ کا کام ہے آپ جواب دیں گے، بالکل بہترین انداز سے جواب دیں گے، یاد رکھیے یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ٹھیک، تو لہٰذا اگر آپ کے والد آپ سے جھگڑتے ہیں، بات کرو بھی تو جھگڑتے ہیں، بات نہ کرو بھی تو جھگڑتے ہیں، لہٰذا آپ ان کا مزاج جانتے ہیں کہ وہ چڑچڑے ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ ان سے بات کیجیے، سوال کرتے ہیں تو جواب دیجیے، ناراض ہوتے ہیں تو معافی مانگ لیجیے کہ میں معافی چاہتا ہوں کچھ غلط، لیکن کبھی بھی طنز میں جواب مت دیجیے، کبھی بھی چڑچڑاہٹ کا اظہار مت کیجیے، کبھی بھی برا بلا مت کیجیے، چاہے وہ 1000 بار آپ کو برا بولے اور 1000 بار آپ سے ناراض ہو، اور انشاءاللہ عزیز ان کی اس عمر کے تقاضے کے تحت ان کی اس ناراضگی پہ اللہ رب العزت انشاءاللہ ہم کو گناہ نہیں دیں گا، کیونکہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، اس میں انسان بھولنے لگتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، تو امید کرتے اللہ سے کہ اللہ اس پر ہماری گرفت نہ کرے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ آپ سے جو بھی سلوک کرے میں یہی کہوں گا کہ آپ ان کی بات مانتے رہے، عاجزی کا بازو پست رکھے، ان کی باتوں کو سنتے رہے، ان کی ڈانٹ کو سنتے رہے اور ان کو حسن اخلاق کے ساتھ جواب اپنا جو ہے برابر دیتے رہے، یہی زیادہ بہتر ہوگا تقوی کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کی والد ہے اور وہ حرام چیزوں کے لیے پیسہ مانگتے ہیں تو ایسی شکل میں کیا اولاد ان کو پیسہ دے؟ تو یاد رکھ لیجئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عمر، حالات، ماحول، معاشرہ،
سماج سب دیکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص سے جس نے طلب لگا لی کہ وہ سگریٹ پیتا ہے اور اس حد تک اس کو اس طلب میں وہ چلا گیا کہ پوری زندگی اس نے گزار لی, جب ہم پیدا نہیں ہوتے جب سے کھا رہا ہے اور ظاہر سے تو پوری زندگی گزر گئی. اب اس عمر میں جا کر آپ اچانک توڑ نہیں سکتے اس کی عادت. وہ اپنے پیسے سے بھی یہ کام وہ کر ہی رہا تھا, آج جب وہ نہیں کماتا تو وہ چاہیں گا آپ بھی کام کر کے دیں. اگر اس عمر میں آپ روکیں گے تو وہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوگا اس کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں ان تمباکو اور سگریٹ کھانے اور پینے سے, اور اچانک جب اسے روک دیا تو اس کے کیا نقصان ہوں گے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ظاہر سے اس کا بلڈ پریشر کنٹرول پورا اس کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے. انسان کو جو ہے بیت الخلا گئے تو پیشاب پیخانہ بھی نہیں آتا اس کی وجہ سے. تو ظاہر سی بات, اب ایک والد جب اس کے عادی تھے, آپ کا اور ہمارا کام تھا کہ جوانی سے, ہمارے بچپن سے ان کو اس عادت سے ہم چھڑانے کی کوشش کریں, روکتے رہے. لیکن اب چونکہ وہ حد پر پہنچ چکے ہیں اس معاملے میں اور اب بوڑھے ہو چکے ہیں یا ایسی عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا, تو میں یہ کہوں گا اگر وہ خرچ کے لیے کچھ لے تو آپ ہاتھ تو نہیں روک سکتے ان سے, ہاتھ تو نہیں, سوائے اس کے کہ پھر علاج کروائیے ان کا. لیکن اگر کوئی کا علاج بھی نہیں ہوتا ان کا, اس لیے کہ سنتے نہیں ہیں, اتنی طاقت نہیں ہے کہ علاج کروایا جا سکے, نہ انجیکشن لینے کی طاقت ہے, نہ دوا کھانے کی طاقت ہے, نہ جسم ساتھ دیتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ والد ایسی عمر میں 40, 45, 50 سال جس میں بچہ بالکل سمجھا سکتا ہے, بلکہ مناظرہ کر سکتا ہے والد کیوں کرتے ہیں, ہم بات کریں گے چلیے مل بیٹھ کر, اور سمجھانے کی عمر ہوتی ہو. یہ وہ عمر نہیں جس میں آپ بالکل ہی خاموش رہیں گے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں. سمجھائیے پھر تو آپ چھوڑ دیں گے. ایسے دواخانوں میں جائیے جہاں اس کا علاج ہوتا ہے, جہاں جو ہے تمباکو چھوڑنے کے لیے, شراب کی عادی شراب چھوڑنے کے لیے, منشیات نشے کی عادی چھوڑنے کے لیے جو علاج ہوتا ہے وہاں لے جائیے, ٹریٹمنٹ کروائیے ان کا. لیکن ایسی عمر میں پہنچ چکے, اب جب سمجھانا تھا تب تو نہیں ہوا ہم سے, 70, 80 سال کے اب نہیں ماننے والے, تو میں کہوں گا خرچ تو آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ روکنے سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جسمانی نقصان ان کو ہو سکتا ہے, اور جتنا جسمانی نقصان ہونا تھا وہ اس عمر تک اب کر چکے اپنے جسم کو. ٹھیک, تو یہاں سماج, ماحول, حالات, معاشرہ, یہ سب کے مطابق بات ہوں گی. ٹھیک, یہاں کوئی دلیل نہیں ہوں گی یا کوئی سری میں جواب نہیں دے سکتا ہوں, سوائے اس کی کہ آپ نے جو سوال کیا اس میں 2-3 جو الگ الگ کیسز ہو سکتے ہیں اس کے مطابق عمر رسیدہ, کم عمر اور زیادہ عمر والے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, میں نے جواب دینے کی بہرحال کوشش کی. بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے جیسا ایک واقعہ سنایا جس میں وہ 3 لوگوں نے وسیلے سے دعا کی, تو کیا وسیلے سے دنیا میں جو جائز طریقے وسیلے کے اگر دعا مانگ لے تو دنیا میں اجر مل گیا یا آخرت میں ملے گا؟ دیکھیے, اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے خالص اللہ کے لیے تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت کا اجر تو انشاءاللہ عزیز باقی ہی رہتا ہے ہمیشہ. یاد رکھیں, تو اس شخص کو اس وسیلہ جو اس نے نیکی کا لیا اس کے ذریعے دنیا کا فائدہ بھی ہوا, اور انشاءاللہ عزیز اللہ ان کو ان کی آخرت میں بھی اس کا بدلہ ضرور دیں گا. اس لیے کئی قرآنی آیتیں اور احادیث اس پر گواہ ہے کہ جو انسان کرتا ہے دنیا میں بدلہ پاتا آخرت میں ملے گا. کسی نے ایک سوال کیا, والدین کے انتقال کے بعد کیا اولاد قرآن پڑھ کر بخش سکتی ہے؟ کیا بخشنا صحیح ہے؟ ثواب ان تک پہنچتا ہے؟ اور پڑھنے سے پہلے نیت کافی ہے یا نام لے کر بخشنا ضروری ہوگا؟ ایصال ثواب کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ میں یہ بتا دیتا ہوں کیا ایصال ہو سکتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا, آپ سمجھ جائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے اور کہ اللہ کے رسول, میرے والد انتقال کر چکے ہیں, اب کیا چیزیں ہیں جو ان کو ملیں گی موت کے بعد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو سوائے 3 چیزوں کے اس کو پھر کچھ بھی نہیں ملتا. پوچھا گیا وہ کیا ہے, تو کہا پہلی چیز بیان کی, کہا کہ ایسا کوئی کام صدقۃ جاریہ, ایسا کوئی کام کر کے گیا ہو زندگی میں جو مرنے کے بعد بھی انسانیت کو, جانوروں کو, کسی کو بھی نفع پہنچا رہا بعد میں. صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. اسکول بنایا, کالج بنایا, مسجد بنائی, مدرسہ بنایا, مکتب بنایا, لائبریریز قائم کی, دواخانے ڈالے جس سے انسانیت شفا ہو رہی ہے, فائدہ اٹھا رہی ہے, اور سڑکیں بنائی, جھاڑ لگائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, صدقۃ جاریہ, تو اجر ملے گا. دوسرا فرمائے علم ینفع, ایسا علم جس سے انسانیت کو نفع ہو, نفع بخش, اچھا نالج, چاہے پھر وہ عربی کا ہو, قرآن سکھایا ہو, ہندی سکھایا, اردو سکھایا, میتھمیٹکس سکھایا, جغرافیہ سکھایا, جس سے انسانیت بھلا فائدہ اٹھا رہی ہے. ایسی کتابیں جب تک چلیں گی فائدہ ہوتا رہے گا. تیسرا فرمائے او ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرے. یہ 3 چیزیں ہی ملتی ہے, باقی اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک انسان روز قیامت اللہ سے پوچھیں گا, اللہ یہ ثواب کیوں ملا, یہ ثواب کیوں ملا, جبکہ میں نے تو کیا نہیں تھا. اللہ کہیں گا یہ تیری وہ نیک اولاد ہے جو تیرے لیے جو ہے دعا کرتی تھی, جس کے بدلے میں یہ نیکیاں تیرے نام عمل میں لکھی گئی. تو پتہ چلا اولاد کی دعا پہنچتی ہے. صدقہ جاریہ جو اس نے کر کے گیا اس کو آپ کنٹینیو رکھیے, اس کا بھی اجر ملے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے پوچھا, اللہ کے رسول میرے والد کے لیے میں جو صدقہ جاریہ کے لیے کیا کروں ان کے انتقال کے بعد؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تو پانی کا انتظام کر. یہ پانی کا انتظام خاص نہیں تھا, یاد رکھیں, ہم سمجھتے ہیں بورنگ خدا نہیں کھلے. رسول اللہ نے یہ اس لیے کہا کہ اس زمانے میں پانی انسانوں کی اشد ضرورت تھی عرب کے علاقے میں.
تو جو بیسک نیڈ تھی اس نیڈ کو آپ نے ابھارا. آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں اور بھی تمام چیزیں جو ہو سکتی ہے، ایسے چیریٹیبل ہاسپٹل جو انسانیت کو نفع دے، ایسی سڑکیں جو انسانیت فائدے مند ہو، ایسے جھاڑ، ایسے بہت سی چیزیں ہو سکتی. اس زمانے میں چونکہ پانی قلت تھی، انسانوں کے لیے مشکل تھا، تو کہا اس کے لیے پانی کا نظم کر اس کے نام سے. اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے جو رکھی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد بھی باپ کی کمائی سے ہے، تو اس حدیث پہ علماء استدلال کرتے اور کہتے ہیں چونکہ اولاد باپ کی کمائی ہے تو اولاد جو خرچ کرے اس کا اجر بھی باپ کو ملتا ہے ان کے نام سے. اس حدیث سے پتا چلا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ مالی خرچ کیجئے ان کے نام سے، ماں باپ کے لیے مال خرچ کیجئے تو یہ ملتا ہے. اسی طرح اور کیا چیزیں جو میت کو ملتی ہے مرنے کے بعد جو مختلف اور روایتوں میں آتی وہ یہ ہے کہ اس کی اگر حج کا یا عمرے کی نیت ہو تو اس کے لیے حج اور عمرہ کرے، اس کا ملتا ہے. یا کوئی نظر کے روزے باقی ہو جو انتقال سے پہلے نظر کی ہو اور نہ رکھ سکا ہو تو وہ روزے بھی انسان اس کا ولی مکمل کر سکتا ہے، اس کا اجر بھی اس کو ملے گا. اس کے نام سے دیے گئی رقم یہ اس کو ملتا ہے. باقی تمام چیزوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہاں نماز کا تذکرہ بھی نہیں ہے، یہاں قرآن کا بھی نہیں ہے، تو قرآن پڑھ کر بخشنے کا ثواب بھی نہیں ملتا، نماز پڑھ کے بخشنے کا ثواب بھی نہیں ملتا. اس لیے کہ کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہے جو اس کو کرنا لازم ہے، اور کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہے جو ہم بھی کر دے تو معاملہ پہنچ جاتا ہے، جس میں سے حج کا کرنا، عمرے کا کرنا یہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے خرچ کرنا. لیکن باقی دیگر عبادتیں بدنی، ایسا نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز پوری ہو جائیں گی؟ اس کی زکوٰۃ ہم دے سکتے کہ مرنے کے بعد ہم اس نے نہیں دیا زندگی بھر دے؟ یا پھر جو ہے اسی طرح جو قرآن تو اس کا تذکرہ نہیں آتا. یہ ذاتی عبادتیں ہیں جو میرے علاوہ میری عبادتیں کوئی نہیں کر سکتا. میری تلاوت قرآن مجھے ہی کرنا ہوں گی، میری نماز مجھے ہی پڑھنا ہوں گی. تو لہٰذا اس کی کوئی دلیل چونکہ نہیں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں ہزار لوگ مارے گئے، آپ نے کبھی نہیں کہا قرآن پڑھ کر بخشو. تابعین کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی نہیں کیا گیا. تابعین کے زمانے میں کئی تابعین انتقال کرے، کبھی نہیں. نہ کسی نے وصیت کی میرے پڑھنے بعد تم قرآن پڑھو. تو پتہ چلا قرآن پڑھ کر بخشنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس عمل کا ثواب پہنچے گا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی اس کو سنت سمجھے تو یہ بدعت میں شمار ہو جائیں گے جا کر. ٹھیک ہے، چونکہ اسی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہوتی تو رسول اللہ پر صحابہ پڑھتے، صحابہ پر تابعین پڑھتے، تابعین پر تبع تابعین پڑھتے اور دیگر اسلاف پڑھتے. کسی نے نہیں کیا، مطلب یہ عمل درست نہیں ہوگا. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ یتیم کب ہوتی ہے، اسی کیا حد ہے کہ اولاد یتیم کہلائے؟ اور والد کے ساتھ جب اچھا سلوک کرے والدین کے ثواب ملتا ہے تو کیا برے کا عذاب بھی ملتا ہے؟ تو یاد رکھیے ایک انسان جو ہے تب تک ہی جو ہے یتیم کہلاتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ لڑکیاں بڑی بڑی ہو جاتی، لوگ بولتے ہیں کہ یتیم لڑکی ہے. یتیم کہاں سے؟ جب شادی ہو رہی تو بالغ ہے، بالغ یتیم نہیں رہتا. بالغ کو یہ کہہ سکتے ہیں ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا سہارا نہیں ہے کوئی. یتیمی صرف بالغ ہونے سے پہلے ہوتی ہے، یاد رکھیے. بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم. کیوں تو اگر کوئی یہ کہے کہ انسان یتیم والدین کے صرف مرنے سے ہوتا، چاہے کوئی بھی عمر ہو، تو پھر تو ایک زمانے میں سب یتیم ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے عمر کے لوگ بھی 60-70 سال کے یتیم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے والد اس کے بعد مرتے. تو بالغ ہونے سے پہلے جن کے والدین انتقال کر جائے تبھی بچے یتیم ہوتے ہیں. اور یتیمی باپ کے مرنے سے ہوتی، ماں کے مرنے سے نہیں ہوتی. یہ بات بھی غلط ہے. لوگ بولتے ہیں اس کو ماں ہی یتیم ہے. ماں کے مرنے سے بچے یتیم نہیں ہوتے. باپ کے مرنے سے یتیمی آتی ہے، ماں کے مرنے سے دوہری یتیمی آتی ہے. لیکن ماں کے مرنے سے بچے یتیم نہیں کہلاتے. یتیم باپ کی کفالت ہٹنے سے ہوتا ہے، باپ کا سہارا ہٹنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بالغ ہونے، بالغ کب ہوتا ہے انسان؟ لڑکی ہو تو جب علماء نے بہرحال مختلف اصول ہے، عمر کی قید دی کسی نے کچھ، بہرحال عمومی جو بات ہے وہ یہ ہے جب لڑکی کو حیض آ جائے تو وہ بالغ ہو گئی، اور لڑکے کو جب زیر ناف بال آ جائے، یہ عمومی اصول ہے، بالکل سادہ ہے، ایک دم موٹا ہے، سب سمجھ سکتے ہیں، وہ بالغ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر یتیم نہیں ہوتا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال تب ہوتا. بھائی نے سوال کیا جیسے ہم نیکی کرتے ہیں ان کا اجر ملتا ہے تو برائی؟ تو یاد رکھیے جیسے ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے، تو ویسے ہی جب برائی کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. گو اس کے نقصان کے بہت زیادہ واقعات ہم کو حدیث میں نہیں ملتے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر یہ تھا کہ کبھی کسی نے نافرمانی کی نہیں تو نافرمان کی مثالیں ملتی نہیں رسول اللہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں. تو لہٰذا اس لیے میں نے نافرمانی کے واقعات آپ کے سامنے نقل نہیں کی. آپ سوچ رہے ہیں کہ نافرمانی کا ایک واقعہ نہیں آیا، کہاں سے لاؤں گا؟ اس دور میں کوئی نافرمانی کرتے ہی نہیں تھے تو میں کہاں سے واقعات لاؤں؟ اب جو کافر تھے ان کے واقعات بیان کر کے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو ایمان والے نہیں ہیں، تو اس کو کیا فائدہ ہمیں واقعہ. اور اس دور میں نافرمانی لوگ کرتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ جتنی آیتیں قرآن کی اتری، جتنی احادیث سنی، یہ ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن جو اولاد نافرمانی کرتی ہے یہ دیکھا گیا، بہت نقصان انہوں نے دنیا میں اٹھایا اور آخرت میں نقصان کی وعیدیں تو آ چکی ہے. اور ایک سیدھی سی بات
موٹی سی مثال جریج رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ اللہ کے ولی ہونے کے باوجود بھی ایک نفل عبادت کو ترجیح دے دی اپنی ماں کے حکم پر، تو یہ سلوک ہوا، اتنے پیٹے، گرجا ٹوٹ گیا، اتنا نقصان ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں اب سب مومنوں کے لیے ایک زبردست سبق ہے کہ اب جو ہے والدین کا کتنا اہمیت، کتنی ترجیح دینا چاہیے کہ اللہ کا ولی بھی اگر اتنی سی نافرمانی کرتا ہے، اتنی چھوٹی خطا پر یہ سزا، تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو کم رب کی عبادت کرتے ہیں، زیادہ معصیت اور گناہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جس طرح سے نیکی کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے کا گناہ بھی ملتا ہے۔